یہ ساؤنڈ والے بھائی نے اس کو سادہ فرما دیجیے، بالکل ایک جیسی آواز آئے، وہ جو رپیٹ وغیرہ نا اس کو آپ بند فرما دیں۔ ماشاء اللہ جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواک عند حلول الحادث العممی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ جمع غفیر ہے، اور بزرگوں سے ہم نے یہی سنا ہے کہ کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے ہیں۔ ماشاءاللہ اس کو کہتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے صرف پڑھ دینا، لیکن ایک ہوتا ہے دیوانوں کی طرح پڑھنا، اور حدیث میں آیا بھی یہی ہے، یہ نہیں صرف آیا کہ پڑھنا ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا او انت مجنون، پڑھتے ہوئے تیرا انداز اس طرح کا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا کہے یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ان دیوانگیوں کو جو ہے نا یہ آپ واپس لائیں۔ حضرت میں آپ کو جہاں کہیں بھی جگہ ملی ہے نا، آپ وہاں بیٹھ جائیں گے۔ اس طرح اگر آپ کر کے کہیں کہ میں آگے آ جاؤں گا تو اس کا آپ کو قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا ہے۔ تو جس طرح ہم لینے چلیں اس طرح تو کسی کو نہیں ملتا، جس کو ملا ہے اس کو لکھ کے ملا ہے، جس کو ملا ہے اس کو مٹ کے ملا ہے، اس طرح کس کو ملا ہے؟ ہو سکتا ہے جو اس طرح کر کے بڑا پاس آ کے بیٹھ جائے وہ بیچارہ خالی جائے، وہ جو اینڈ پہ ٹوٹیوں پہ کھڑا ہے اس کی جھولیاں بھر کے بھیج دیں حضرت اس کو ہے۔ اس لیے وہ ان باتوں کا دھیان رکھا کریں۔ جو ادب ہے وہ پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ٹھیک ہے جی، ادب کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اس لیے یہ تصور رکھتے ہوئے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ میں پڑھ رہا ہوں، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے حضرت، یہ سنتے ہیں رہے ہیں، یہ آپ کی اور میرے لیے ہیں۔ حضور نبی علیہ السلام کے لیے ایسی کوئی دیوار بھی دیوار نہیں ہے۔ اللہ نے نگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی زیادہ وسعت عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ یہ عقیدہ رکھ کے، محبت رکھ کے، اس سے پھر یہ فائدہ ہوگا کہ محفل میں روحانیت بڑھ جائے گی۔ اور اب آپ جہاں کھڑے ہیں نا، بس کوشش فرمائیں کہ وہاں ہی رہیں، تاکہ ایک محفل میں ایک جو ہے نا وہ تسلسل بنے، وہ جو ہے نا یہ کنیکشن آپس میں جڑ جائے، ٹھیک ہے جی۔
کر اہتمام بھی ماں کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے. ایک بار محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. میں جب لاہور پڑھتا تھا نا، اور یہ ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ بزرگوں سے اپنی نسبت رکھیں. ان کی نسبتیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، یہاں بھی بڑا فائدہ دیتی ہیں اور آگے جا کر بھی فائدہ دیں گی. بڑے پردے اٹھتے ہیں، بڑے راز کھلتے ہیں، کیونکہ ہر بات ہر بندے کو تو نہیں پتہ ہوتی. ٹھیک ہے، کچھ ایسی باتیں ہیں جو جا کر ان کی بارگاہ میں پتہ چلتی ہیں. آگے بھی قبلہ صاحب زادہ صاحب سے بیٹھے یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب روزانہ حضرت بشر حافی کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے. اور جو حاسدین تھے نا، انہوں نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ تو خود اپنے فن کے امام ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس بابے کے پاس جانے کی. تو حضرت نہیں جواب دیا کرتے. جب اس بات نے طول پکڑ لیا نا، تو پھر آپ نے ایک دن جواب دے ہی دیا سب کو. آپ نے فرمایا بات سنو، میں شریعت کا بڑا جاننے والا ہوں، لیکن اس بابے کے پاس اس لیے جاتا ہوں جن کی شریعت ہے یہ ان کو بڑا جاننے والا ہے. حال تو اب یہ ہے کہ بابوں کا بھی کال پڑتا جا رہا ہے، لیکن جو بابے ہیں ان کی قدر کرو ہیں، جو بابے ہیں ان کی قدر کرو، جایا کرو. حضرت یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا. میرے بھی بچپن میں میرا سیالکوٹ میں ایک بڑا چھوٹا سا محلہ ہے فتح گڑھ، میرا وہاں سے تعلق ہے. تو ہمارے گلی کے باہر سڑک کے بالکل سامنے قبرستان تھا. تو حضرت نے میرا جب حضرت سے محبت کا معاملہ ہوا تو تب ان کا جو ڈیرا تھا وہ قبرستان میں تھا. تو بڑی محبت فرماتے تھے. مجھے بھی اکثر و بیشتر ٹائم ملنا تو میں نے چلے جانا. میں کہتا ہوں یہ حضرت نے جاتے جاتے حق صحبت ادا فرمایا کہ جو ان کے ساتھ صحبت تھی، جاتے جاتے ایک پردہ اٹھا گئے میرے لیے. کیونکہ حضرت کتاب میں پڑھا کچھ اور رنگ دکھاتا ہے، جب بندے کے ساتھ ہو گزرتا ہے وہ بندے کو یقین کی ایک اور منزل پہ فائز کر دیتا ہے. حضرت یہ بالکل ان کی کچھ دیر بعد ان کی وفات ہوگی. اسی طرح نا ابھی تو سردی کی ابتدا ہے، دسمبر کا ماہ تھا، سردی پورے زور و شوروں پر تھی. میں لاہور سے نا واپس آیا گھر، مجھے انہوں نے گلی میں جاتے دیکھ لیا، پیچھے ایک بندہ بھیجا، مجھے انہوں نے بلا لیا. میں قبرستان گیا تو پہلے نا 1000 کا نوٹ نکال کے انہوں نے میری ہتھیلی پہ رکھا. یہ بات ہے سن 2002 یا 3 کی، تب وہ 1000 کا بڑا نوٹ ہوا کرتا تھا. تو دے کے مجھے فرمانے لگے مولوی جی یہ کام کہیے تو کر دے گے. تو کیونکہ نوٹ 1000 کا تھا، 1000 کی نسبت سے میری زبان سے بھی یہی نکلا حضرت آپ 1000 کام بتائیں میں کر دوں گا. تو مجھے فرمانے لگے یار میں تو لاہور اب جا نہیں سکتا، تو ذرا آتا جاتا رہتا ہے، تو تیرے راستے میں ایک مزار پڑتا ہے جس کا نام ہے بابا چھتڑی والی سرکار. تو وہاں ایک مرزو بزرگ بیٹھے ہیں، وہ سردی بڑی شدت میں ہے اور حضرت کے پاس اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اس طرح کرنا، اس 1000 کا نا میری طرف سے کمبل لے کے نا کہ ان کو تو نے بطور تحفہ دینا ہے. تو حضرت اس دور میں بھی 1000 کا اچھا کمبل کوئی نہیں آتا تھا، آج بھی نہیں آتا. تو لیکن لاہور میں کیونکہ ایک بڑا اچھا آپشن موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں لنڈا، تو میں اپنے ایک پٹھان دوست کو لے کے نا میں وہاں چلا گیا. وہ آگے ایک پٹھان دوست کے پاس لے کے چلا گیا. ہم نے کمبل پسند کیا، اس نے اس کا 1000 مانگا. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کمبل میں نے نہیں اوڑھنا، ایک اللہ کے دوست نے اوڑھنا ہے، حضور نبی علیہ السلام کے غلام نے اوڑھنا ہے، تو بھی حصہ ڈال، تو کو تھوڑی محبت اور کر. تو اس نے کمبل مجھے 800 میں دے دیا. 200 میں نے جیب میں رکھا، جو ارادہ تھا کہ سیالکوٹ جا کے بابا جی کو دوں گا تو خوش ہو جائیں گے. جب مدرسے لائے نا بعد میں خیال آیا بھائی یہ کمبل کون سا کورا ہے، کمپنیز میں تو ڈائریکٹ نہیں در آیا، یہ تو کمبل اوڑا گیا، پتہ نہیں کس نے اوڑا ہے اس کو، پاک ہے، پلیت ہے، نجاست غلیظہ ہے، خفیفہ ہے، کیا ہے. ہم نے پھر اس کو بڑے پریتوں سے دھویا بھی، اب دھو کے پھر اس کو سکھاتے بھی بڑا وقت لگ گیا، ظاہر مدرسہ تھا. وہ ہفتے کا کمبل خریدا، بدھ آ گئی. بدھ کو جناب ہم نے اس کو بڑے پریتوں سے طے کیا. ہم باہر آ کے انارکلی جو ہے نا رکشے پہ بیٹھے اور ہم مزار شریف چلے گئے. جب میں وہاں پہنچا نہ بندہ نہ بندے کی ذات، مزار بالکل خالی، ایک بندہ بیٹھا تھا. ٹھیک ہے جی، گردن جھکائے، آنکھیں بند کیے، خاموش. لیکن اس کی خاموشیوں میں بھی اتنا شور کہ تو جس کی جستجو میں آیا ہے وہ میں ہی ہے. لیکن میں نے کہا بھائی وسوسہ نہ ہو، امانت ہے، غلط بندے کو نہ چلی جائے.
میں نے مزار کے دائیں بائیں پوچھا، کسی نے مجھے کوئی معقول جواب نہیں دیا۔ اب مغرب کے وقت واپسی بھی تھی مدرسے میں، مجھے جب کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی تو میں نے کمبل کھول کے نا ٹیسٹ کرنے کے لیے کمبل حضرت کے کندھوں پہ رکھ دیا کہ چلو کچھ تو بولیں گے نا، بھائی کون ہے تو کیوں کمبل رکھ رہا ہے، مجھے نہیں یہ کمبل چاہیے، نہ یہ کمبل ہے میرا۔ میں نے پھر انتظار کیا، نہیں بولے۔ میں نے جیسے کہتے ہیں نا کمبل اوڑھنا، میں نے کمبل کھول کے نا ان کو اوڑھا بھی دیا، چلو اب بھی بولتے ہیں، پھر بھی نہیں بولے۔ میں اب واپس جانے لگا، جب واپس جانے کے لیے مڑا نا تو حضرت نے پیچھے سے ہاتھ ڈال کے میری قمیض پکڑ لی۔ جب قمیض پکڑی تو میں کھڑا ہو گیا، تو مجھے مخاطب کر کے کہتے کیا ہے، مولوی جی کمبل تے دے چلے ہو، جڑا 200 بچیا بھی تے دے کے جاؤ نا ہے۔ میں نے اس دن سیکھا تھا حضرت کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں حضرت ہمیں تو آج تک بابوں کی سمجھ نہیں آئی، حضور نبی علیہ السلام نے ان کی جھولیاں کس طرح بھر رکھی ہیں حضرت ہیں، تو پھر حضور کا عالم کیا ہوگا حضرت۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ حضرت آج امت دن بدن حضور نبی علیہ السلام سے دور جاتی جا رہی ہے۔ دور نہ جاؤ، حضور نبی علیہ السلام سنتے ہیں حضرت، ہاں حضرت حضور سنتے ہیں حضرت، حضور عطا بھی فرماتے ہیں حضرت۔ بس یہ ہے کہ ہم نے پکارنا چھوڑ دیا حضرت۔ نہیں حضرت میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ میں خود بھی بہت پڑھتا ہوں، ماشاءاللہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں، قبلہ علامہ صاحب ہیں، صاحبزادہ صاحب ہیں، ماشاءاللہ اس سائڈ پہ بھی مشائخ ہیں، کہ میں جی بہت زیادہ پڑھتا ہوں، بس کوشش کرتا ہوں جتنی بار پڑھوں حضور کو یاد کر کے پڑھوں، ہاں جو زبان سے پڑھوں دل بھی تھوڑا اس کا ساتھ دے حضرت۔ آپ بھی کوشش کیا کریں کہ صرف پڑھا نہ کریں حضرت، نبی علیہ السلام کو یاد کیا کریں۔ میرے بزرگ تھے، ان کی بارگاہ میں کوئی بندہ آ گیا، آ کے عرض کرتا ہے حضور پریشانی بڑی ہے، رزق دے حوالے نہ کو وظیفہ دسو۔ تو آپ نے فرمایا بے سنگیا ان کریا کر، روز 100 بار استغفار کریا کر، 100 بار صرف۔ وہ سنگی آگے سے عرض کرتا ہے حضور میں تو کئی 1000 بار پڑھنا تے کھ نہیں ہویا تے تہاڈے 100 بار نہ کی ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا سنگیا تو پڑھنا ہے، میں تینوں کرنے لو کہن ڈیا۔ ہم پڑھتے ہیں حضرت، ہم کرتے کوئی نہیں ہے، تو ہم خود پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں خود ہی نہیں پتا ہوتا ہم پڑھ کیا رہے ہیں حضرت۔ اور تھوڑا شکیل جملہ ہے، سبع سنابل میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں ذکر میں غفلت، ذکر میں غفلت ہے، کو پکھا ویک کے پڑھن ڈیا ہے، کو چھت ویک کے پڑھن ڈیا ہے، کو کندھ ویک کے پڑھن ڈیا ہے۔ بھائی تو زندہ نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہے، جن پہ سلام پیش کر رہا ہے ان کو دیکھ کے پڑھ۔ ہاں جی ہاں حضرت۔ اب آپ کہیں گے مولوی جی آپ کس طرح کی بات سنا رہے ہیں، ہم کس طرح دیکھیں؟ چل بھائی تیری بات مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن تو نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو دیکھ ہی سکتے ہیں نا حضرت ہیں۔ اور حضرت اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں حضرت۔ کیا اقبال نے کہا نہیں تھا تک دلے بھی نہ بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے حضرت۔ آپ محنت کریں، بنے ختم نبوت کے مجاہد، حضور آپ کو بھی آنکھ عطا کر دیں گے۔ ہاں جی ہاں حضرت، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں حضرت۔ یہ دوریاں اب بڑھ گئی ہیں، پہلے کہاں دوریاں تھیں حضرت۔ یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، حضرت سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی، آپ کے دور کے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت تھانیسری، ان ابھی میرے ذہن میں کیونکہ آ گئی بات، وہ پہلے اس بات کے قائل نہیں تھے، وہ بعد میں جو ہے نا انہوں نے حضرت کے جو ہے نا وہ دستے مبارک پہ توبہ کی۔ اور بزرگوں کا کام ہے حضرت حجابات اٹھانا، علم الیقین سے عین الیقین، اور عین الیقین سے پھر حق الیقین کی منزل پہ لے کے جانا۔ وہ جو مرید ہو گئے نا، تو کیونکہ پہلے ان کا مسلک کچھ جدا تھا، تو جو مرید ہوئے تو آپ نے پوچھا شاہ جی کو حج بھی کیتا کہ نہیں؟ حج کیتی حضور، بڑے کیتے نہیں۔ فرمایا پھر ایک ساڑھے کہن تے بھی کارو جاتے ہیں۔ اور میں آپ سب سے دعا کہوں گا، دعا کیا کریں کوئی سانو بھی بھیجے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے جب کوئی بھیجتا ہے۔ پھر حضرت جی پھر وکھرے معاملات ہوتے ہیں نا، کیونکہ پھر آپ خود نہیں گئے ہوتے، آپ کسی کے بھیجے گئے ہوتے ہیں حضرت ہیں، اور جس نے بھیجا ہوتا ہے پھر اس نے حضور کی بارگاہ میں عرضی بھی بھیجی ہوتی ہے، محبوب میرا جی ذرا شفقت فرمانی ہے۔ وہ فرماتے ہیں عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں حج تو پہلے بھی بڑے کیے تھے، لیکن کہتے ہیں اس دن پھر ایسا حج تھا کہ میں کیا بتاؤں، قدم قدم پہ کیا کیفیت تھی۔ اچھا یہ ہم گناہ گاروں کا بھی معمول ہے، یہ ہمارا بھی کو لگا نہ جائے نا تو ہم بھی اس کو کہتے ہیں بھائی جب حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا تو میرا بھی سلام پیش کرنا۔
تو اب یہ کہاں لکھا ہے کہ سید عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی اپنے مرید کو بھیجیں اور اپنے نانا جان کی بارگاہ میں سلام نہ بھیجیں ہیں؟ آپ نے ہی فرمایا، آپ نے فرمایا شاہ جی جب وہاں جائیں گے نا تو وہاں جا کے میرا بھی سلام پیش کرنا، حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے، تاجدار ختم نبوت کی بارگاہ میں میرا بھی سلام پیش کرنا۔ اب حضرت جیسے میں نے کہا نا کہ خود جانے میں اور کسی کے بھیجنے میں بڑا فرق ہوتا ہے حضرت۔ پہلے کئی بار خود گئے تھے، لیکن جب اس بار کسی نے بھیجا تو وہاں جا کے حال کیا ہوا ہے، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی ہے، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ ایسی روحانیت جا کے غالب آئی کچھ بھی یاد نہیں رہا، یہاں تک کہ شیخ کا سلام پیش کرنا بھی یاد نہیں رہا حضرت۔ اب یہ میں بتانے لگا ہوں حضرت، یہ دوریاں بڑھ رہی ہیں، تب دوریاں کوئی نہیں تھی۔ کہاں مدینہ طیبہ، کہاں گنگو، کہاں تھا نیسر، کہاں انڈیا۔ وہ جب یہ فارغ واپس نکلے نا، سلام تو پیش نہیں کر سکے، یہ جب اپنے وہ اونٹ پہ سوار ہوئے اور قافلہ ہند کے لیے رواں دواں ہو، جیسے مدینہ پاک سے باہر نکلے غنودگی سی طاری ہوئی اور شیخ کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا شاہ جی تانوں آکھیا سی نانا جان دی بارگاہ چ سلام پیش کریو تے سلام ہی نہیں جے پیش کیتا۔ آنکھ کھل گئی، کہاں گنگو، کہاں مدینہ پاک، شیخ کو وہاں بیٹھے بھی خبر ہے۔ اچھا یہ اب گئے اور جا کے نانا جان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام سید عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلام قبول فرمائے۔ ہائے ہائے ہائے، اور چلیو یہ جیسے حضرت کہہ رہے تھے آج لگا دو جان کی بازی، دیکھو حضور نوازتے کتنا حضرت ہیں۔ وہ لکھا جب انہوں نے سلام پیش کیا تو قبر اطہر سے آواز کیا آئی، اے عبداللہ شاہ تھا نصری اپنے پیر بدتی کو ہمارا بھی سلام کہنا ہے۔ ہاں جی حضرت جی، حضور سلام بھی بھیجتے ہیں اپنے غلاموں کو حضرت۔ اچھا یہ جو بدتی کا اس کی کیا وجہ تھی؟ جیسے آپ حضور نبی علیہ السلام کا میلاد منائیں تو بدتی، جلوس نکالیں تو بدتی، ہیں جی جھنڈے اٹھائیں تو بدتی، یار کا سلسلہ نہیں چلا آ رہا ہے، یہ ہمارے بڑوں سے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ وہ حضور نبی علیہ السلام نے محبت فرمائی، شفقت فرمائی اور آپ کے لیے جملہ بولا۔ اچھا لکھا ہے کہ جب عبداللہ شاہ تھنیسری واپس آ گئے نا، ایک دو دن تھکن اتاری اور پھر اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب اتنی ہمت تو تھی نہیں کہ خود ہی کچھ معاملہ کرتے، حضرت نے دیکھ لیا، اب خود ہی پوچھتے ہیں شاہ جی پھر آج کر آئے ہو؟ جی جناب۔ پھر مدینہ پاک بھی گئے، عرض کی جی جناب۔ فرمایا پھر وہاں میرا سلام پیش کیا تھا؟ جی جناب۔ تو پھر جواب کیا آیا؟ ہائے ہائے ہائے، آج دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، آج دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں امت میں۔ پوچھا جواب کیا آیا تھا؟ اب کیونکہ حضور نبی علیہ السلام آپ تو کہہ سکتے تھے بدعتی کا لفظ، ٹھیک ہے میں نے وجہ اس کی تھوڑی سی بیان کر دی ہے۔ اب یہ تو مرید تھے نا، نہیں کہنا تھا۔ یہ آگے سے عرض کیا کرتے ہیں، جب انہوں نے پوچھا نا جواب کیا آیا تھا تو یہ عرض کیا کرتے ہیں، شیخ جب میں نے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کا سلام پیش کیا نا تو قبر اطہر سے آواز آئی تھی کہ اپنے پیر کو ہمارا بھی سلام کہنا۔ لفظ بدعتی حذف کر گئے، چھوڑ دیا، کھا گئے، بولا ہی نہیں ادب کی وجہ سے۔ یہ عرض کرتے ہیں محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام فرم کہنا۔ آپ آگے سے رو پڑے، آپ نے فرمایا شاہ جی انج نہ کہو جی میں حضور نے کیا سی تسی بھی انجی کہو ہیں۔ آؤ حضرت جی، آؤ ان دوریوں کو ختم کریں۔ آج دوریاں بڑھ رہی ہیں۔ وہ اعظم چشتی صاحب نے کمال لکھا تھا نا، آپ فرماتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے۔ آؤ یار یہ محنت کریں حضرت۔ جیسے حضرت فرما رہے تھے اللہ چاہے جس سے مرضی کام لے لے، شکر کرو ہم سے کام لے رہا ہے حضرت، اس نے ہمیں توفیق عطا فرما دی حضرت ہیں۔ اور اس لیے میں کہوں گا آپ سے حضرت یہ پھر کیفیات پیدا کریں، یہ پھر حال، یہ احوال، یہ جذب، یہ شکر، یہ مستی، اس کو پھر واپس لائیں حضرت، جو ہمارے بزرگوں کا ترہ امتیاز تھا حضرت جی۔ اور میرا خدا کی قسم ہے، میں یہاں بیٹھا میرا دل کرتا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی امت میں یہ رنگ آئے، جیسے حضور کا نام آئے سارے بے خود ہو جائیں حضرت، سارے دیوانے ہو جائیں حضرت، ایسی کیفیت ہے۔ اور آپ اپنے اسلاف کو، اپنے بزرگوں کو پڑھ کے دیکھیں، آپ کو جا بجا قدم قدم پہ ان میں یہ رنگ نظر آئے گا حضرت۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھی تھی تو ایک شخص حاضر خدمت ہوا، گفتگو ہو رہی تھی،
دوران گفتگو اس شخص نے شیطان کا نام لیا. آپ حیران ہو کہ اس سے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ کوئی ایسا غیر معروف نام تو ہے نہیں کہ پتہ نہ ہو. بچے کو پتہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب سیدہ نے یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کیا وہ بڑا حیران ہو گیا. یہ سیدہ کیا پوچھ رہی ہیں؟ ان کو شیطان کا نہیں پتا. تو عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا ہے، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے. سیو نہیں مینو رانجا سدو ہیر نہ آکھو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. وہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ. ٹھیک ہے جی. اور روز نہیں مائیں جنید پیدا کرتی ہیں حضرت جی. کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے وہ جمدے جنید جنا دا نا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. حضرت ہاں. اور حضرت جی میں آپ سب بچوں سے کہوں گا اللہ آپ کو سلامت رکھے، قدم قدم پہ نعرہ لگاؤ. لیکن حضرت اب وقت میدان عمل میں اترنے کا بھی ہے. ہاں جی. یہ ان بزرگوں نے یہ جو شجر اسلام ہے یہ ایویں نہیں کھڑا کیا، اس کی جڑوں میں ان کا خون شامل ہے. حضرت جی بڑی بڑی کوششیں ہیں، بڑی بڑی کاوشیں ہیں. میں نے پڑھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، ایک لکڑ ہارا آیا. ٹھیک ہے جی. وہ آ کے آپ سے عرض کرتا ہے حضرت آپ کا وعد آپ کی خانقاہ میں اثر کرتا ہے کہ جنگل میں بھی اثر کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ اور کرتا ہے حضور میں روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں. وہ 3 نوجوان بیٹھ کے شراب پیتے ہیں، قرآن سنایا ہے، حدیث سنائی ہیں، نہیں باز آتے ہیں. آپ جا کے منع کریں، ہو سکتا ہے آپ کے منع کرنے سے باز آ جائیں. بڑے درد والے لوگ تھے حضرت. وہ آپ نے امامہ باندھا. ٹھیک ہے جی. اپنی گھوڑی پہ بیٹھے، اپنے منہ کو امامے سے چھپایا، اور جو جگہ اس نے بتائی تھی نا آپ وہاں تشریف لے گئے. کیونکہ چہرہ چھپا رکھا تھا، انہوں نے سمجھا شاید سپاہی آ گیا ہے، اٹھ کے بھاگنے لگے. آپ نے فرمایا او سنگیو نہ بھاگ نسو، آؤ میں بھی تہاڈا سنگی ہاں. تسی ایتھے 3 پیندے ہو، میں کلا ہی پینا ہوں. مینوں پتہ چلیا 3 ایتھے پیندے نے، میں کلیاں پین چ کی مزہ. چلو رل پیاں گے تے مزہ آئے گا. کیونکہ انما الاعمال بالنیات، حضرت کی مراد قطن وہ نہیں تھی. حضرت کی مراد تو وہ تھی، وہ میں جو مدینے سے منگائی جاتی ہے، آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. آپ کی مراد تو وہ تھی. وہ بڑے خوش ہوئے بھائی ایک سنگی ود گیا. وہ کہتے ہیں حضرت خوشامدی جی آیا نو. لیکن حضرت شراب ختم ہو گئی ہے، محفل اب کل ہی لگے گی. آپ نے فرمایا تو لے آؤ. نہیں حضرت وہ جس سے ہم لیتے ہیں نا بس وہ اس نے کہا بھائی دن میں ایک ہی بار، کیونکہ شریعت کا نفاذ ہے، کئی بار پکڑے گئے ہیں، کوڑے پڑے ہیں. تو اب آپ کل آئیے گا، اس سے تھوڑی دیر پہلے تو محفل سجا لیں گے. آئے ہائے. آپ نے فرمایا کوئی اس طرح کی چیز نہ بتاؤں کہ شراب خود ہی آ جائے کرے. وہ بڑے حیران ہوئے، حضور ہے کچھ؟ آپ نے فرمایا بڑا کچھ ہے، مجھے پانی کا شور سنائی دے رہا ہے، قریب ہی ہے. حضور تھوڑا سا آگے دجلہ بہہ رہا ہے. فرمایا جاؤ غسل اور وضو کر کے آؤ. وہ گئے، واپس آئے. حضرت نے چادر بچھا کے دی اپنی. فرمایا پہلے 2 نفل پڑھو پھر بتاؤں گا. وہ اسی لالچ میں کھڑے ہو گئے ہیں. این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں. وہ سمع اللہ لمن حمدا ربنا لک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فی. اللہ اکبر کہہ کے جب سجدے میں گئے نا، پیچھے حضرت جنید بھی سجدے میں چلے گئے اور عرض کیا کرتے ہیں یا اللہ جنید کا اتنا ہی کام ہے، جنید کا اتنا ہی کام تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں، تو جان تیرے بندے جان. لکھا ہے سجدے میں جانے سے پہلے پہلے تو شرابی تھے، سر اٹھانے سے پہلے پہلے تینوں اللہ کے ولی بن چکے تھے. اور حضرت آج پھر اس رنگ کی ضرورت ہے حضرت. ہمارے سامنے ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. اور میں آگے وہاں بیٹھے بڑی تفصیلاً کو ایک محاذ نہیں کھلا ہوا، پتہ نہیں کتنے محاذ کھل چکے ہیں اس وقت. اور ہمیں جتنے پتر آپ نوجوان ہو، ہمیں آج آپ کی ضرورت ہے. کہاں بدعقیدگی کا محاذ ہے، کہیں فحاشی کا محاذ ہے، کہیں بے عملی کا محاذ ہے، کہیں ختم نبوت کا محاذ ہے، کہیں توہین رسالت کا محاذ ہے، کہیں اپنے چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں جا بیٹھے ہیں حضرت جی. ہیں ایک محاذ نہیں. اس لیے اب نکلیں حضرت جی. ہیں اب کام کرنے کی باری ہے حضرت. کچھ کر کے دکھائیں ہیں تاکہ جب حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں وہ چلے ہو حضور بڑا نوازتے ہیں. ہاں جی اور کر کے تو دیکھو ایک بار یار. ہاں یہ کشف المجوب کی عبارت ہے. لکھا ہے جس دن حضرت ذنون مصری کا انتقال ہوا نا، اس رات مصر کے 70 اولیاء کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. 70 اولیاء جو کئی سالوں سے بیٹھے رو رہے تھے حضور ہوئے انور کی زیارت کروائیں. 70 اولیاء کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. وہ 70 کے 70 عرض کرتے ہیں محبوبہ جی کیویں نوازے ہے جی.
فرمایا میرے ذنون دا انتقال ہویا مدی روح دے استقبال لئی آیا ہوا ہے. آئے آئے تم ختم نبوت کے مجاہد بن کے تو دیکھو, جب تمہارا بھی ہمارا بھی وقت آئے گا تو نہ استقبال کرنے آئے تو میرا بھی نام بدل دینا. ہاں جی, یہ لکھا ہے. حضرت بزرگ فرماتے ہیں کہ جب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سزائے موت سنا دی گئی نا ججوں نے, جو اہل دل تھے ان کو کہاں سکون آ رہا تھا, وہ پہلے اس حوالے سے سارے زور لگا بیٹھے. اب کہا بھئی یہ باری آئی ہے روحانی زور لگانے کی. ہے وہ ہم لوگوں کو یہ نسخہ بتاتے ہیں کہ جو بندہ بے گناہ قید ہو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے, نہیں کر سکتا تو کسی سے کروا کے سنے, یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کسی کی ڈیوٹی لگا دے بھائی تو میری طرف سے کر. ٹھیک ہے جی, اللہ سورہ یوسف کی برکت سے اس کو غیب سے رہائی کا اہتمام کر دیں گے. ٹھیک ہے جی, وہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں آج اپنی باری آ گئی ہے. پھر بعد میں خیال آیا وہ علم الدین سادہ جہا منڈا ہے, پتہ نہیں قرآن پڑھے ہے کہ نہیں پڑھے ہے. اگر پڑھا بھی ہے تو کسی قاری سے پڑھا ہے, کسی حافظ سے پڑھا ہے, کسی عورت سے پڑھا ہے, معروف پڑھا ہے, مجہول پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی, تا تو کا قو دا دو ہے, فرق کر بھی لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے. چلو اس طرح کر دیں, ڈیوٹی ہم لے لیتے ہیں اور روز جا کے نا سورہ یوسف سناتے ہیں. اب یہ جتنے بزرگ تھے نا ان میں حافظ قرآن صرف حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ سارے بزرگ گئے, جا کے جیلر سے اجازت لی, مل گئی, جو باتیں باہر ہوئی تھیں آ کر حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی سنائیں. وہ مان گئے, انہوں نے کہا حضور ایس تو چنگا کیڑا ہے, سید قرآن پڑھے تھے علم الدین سنیں ہیں, آپ سنائیں میں سن رہا ہوں. اب لکھا حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف شروع کیا. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اور میں کی پڑھنا ہے, وہ سید نے کیا پڑھا ہوگا حضرت ہیں. اچھا ماشاءاللہ بیٹھے ہیں علماء بھی بیٹھے ہیں. حضرت جی بڑا پکا حافظ قرآن بھی پڑھ رہا ہو, تھوڑی سی توجہ ادھر سے ادھر ہوئی ساتھ ہی خطا ہے. بڑا پکا بھی پڑھ رہا ہو. ہاں جی, کہیں کسی کو پیچھے سے بچہ بولا, کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا, ساتھ ہی حضرت خطا. اب ظاہر ہے دیکھو نا حضرت کیفیت آ رہی تھی, سامنے بیٹھا کون ہے جو یار کے نام پہ قربان ہونے جا رہے ہیں, جو یار کے نام پہ قربان ہونے جا رہے ہیں. کیا کیفیت ہوگی حضرت. وہ بس توجہ تھوڑی ادھر سے ادھر ہوئی, اور بزرگ فرماتے ہیں حضور میرے ملت ایک جگہ زبر کو زیر پڑ گئے. تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں محبوب سید صاحب, آپ سید پاک ہو, ادب ہے, لیکن پڑھن کلام الہی ڈیو ذرا تکو زبر نو زیر پڑ گئے ہیں. پہلی حیرانگی تو یہ ہوئی, ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں نادرہ بھی آتا ہے کہ نہیں, اور یہ لقمہ پکے حافظ قرآن کو دے رہے ہیں. جب توجہ کی تو جو انہوں نے لقمہ دیا وہ بھی ٹھیک تھا. حیران ہو کے سید صاحب پوچھتے ہیں وہ علم دین وہی تے سوچ کے آئے, ہاں پتہ نہیں ناظرہ بھی آندا کہ نہیں. جو پڑھے آئے تھے معروف ہے, مجہول ہے, قاری ہے, حافظ ہے, کو بی بی ہے. ٹھیک ہے جی, پر حروف باریک حروف فرق کر لیندہ کہ نہیں کر لیندہ, اور تو حافظ قرآن دی غلطی ہوئی ٹھیک ایک ہی رنگ ہے. ہائے ہائے. تو اس کرتے ہیں حضور سید صاحب وہ ہیں آپ نے پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا ہے, اور علم الدین وہ ہے جس نے نگاہ مصطفیٰ سے پڑھا ہے. لیکن بات وہی ہے, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. ہاں حضرت جی میں کیا بتاؤں, نبی علیہ السلام کی عطاؤں کے دریا آج بھی ٹھاٹھے مار رہے ہیں حضرت جی. یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں, حضرت شیخ ابو الخیر اقتے علیہ الرحمہ, آپ فرماتے ہیں مجھے حضور نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک بلایا حضرت. ٹھیک ہے, اور حضرت جی محتاط فکرہ یہی ہے, یہی کہنا ہے, کبھی یہ نہیں کہنا میں گیا, میں تو ویسے ہی چنگی نہیں. اور وہاں تو بات بھی ٹھیک ہے بھائی, وہاں بندہ جا سکتا ہی نہیں ہے, بلکہ کیا کہنا ہے مجھے حضور نبی علیہ السلام نے بلایا. ٹھیک ہے جی, کیونکہ ہم تو پھرنے والے لوگ ہیں نا, نئی نئی فکریں سننے کو ملتے ہیں. اور جی ماشاءاللہ اسی ہر سال ہی ہوتے ہونے ہیں. میں ٹھیک ہے بھائی تو ڈی سی جھنگ لگ گئے ہیں کہ تو ہر سال ہی ہوتے ہونے ہیں. ہاں بھائی ایویں کر ایویں ہر سال کون آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور ہمارے امام صاحب نے یہی کہا, فرماتے ہیں آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. اور پاجی جی آپ ہی جانا دی گل ہوندی ہے, سارے ٹر جاندے بھی ہیں جی, وہی جاتے ہیں جن کو وہ بلاتے ہیں. ہاں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. حضرت خود کا جان این سعادت زور بازو نیست حضرت. یہ کبھی بھی نہیں کہنا, بلکہ جب بھی کہنا ہے کیا کہنا ہے, مجھے حضور نبی علیہ السلام نے بلایا تھا.
حضرت شیخ ابو الخیر رقتی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مجھے حضور نبی علیہ السلام نے بلایا، کہتے میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا، وہاں جا کے میں نے سلام پیش کیا اور بس پھر معمولات چلنے لگ پڑی۔ فرماتے ایک دن گزر گیا کھانے کو کچھ نہیں ملا، فرماتے دوسرا دن بھی آ گیا کھانے کو کچھ نہیں ملا، کہتے تیسرا آ گیا کچھ نہیں، چوتھا آ گیا کچھ نہیں، پانچواں آ گیا کچھ بھی نہیں۔ کہتے جب 5 دن گزر گئے نا تو میں نہیں گیا کسی شیخ کے پاس سجے کھبے ادھر ادھر، نہ 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 نہ، کہتے ہیں جن کا نوکر تھا میں گیا بھی انہیں کے پاس اور جا کے عرض کیا کرتا ہوں محبوب تہاڈا غلام آ مہمان آ تے 5 دن دا بھکھا ہوں۔ کہتے یہ عرضی پیش کر کے نا میں حضور کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا۔ اللہ حضرت یہ بھی عجائبات میں سے ہے، کیونکہ جب اللہ آپ کو سلامت رکھے، اب سارے احباب نہ بیٹھے رہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو خوب عطا کرے، ٹھیک ہے جی، جن کے لیے ہم بول رہے ہیں وہ سن رہے ہیں۔ اور میں حضرت یہ اکثر کہا کرتا ہوں یار اللہ تھوڑے بڑے ودائے ہیں جی، تھوڑے دیتے مک جاندے نے، بس دعا کرو کوئی ایک ادھا دن لب جائے ہوں، کیونکہ ہم نے سنا ہے ان کے دیے ختم نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھ لو بابا صاحب کو دیے تھے ہو گئے ختم ان کے، داتا صاحب کو دیے تھے ختم ہوئے ان کے، نہ اب دعا کرو حضرت کہ کچھ اتھوں لب جائے، کچھ اتھوں لب جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کر کھانا تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ سایہ، بس دعا کرو حضرت کو اتھوں لب جائے ہوں نظر ہیں۔ اس لیے آپ سارے بیٹھ کے گفتگو سماعت فرمائیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ عرضی پیش کر کے نا یہ جو میں کہہ رہا یہ جب پہلی بار محبوب نے بلایا نا، یہ میں آپ کو اپنا مشاہدہ بتاتا ہوں، تاجدار ختم نبوت کس طرح عطا فرماتے ہیں حضرت ہیں۔ وہ دوسری بار تو ماشاءاللہ افنان بھائی بیٹھے ہوئے، یہ ہم ان کے ساتھ تھے، جب پہلی بار گئے نا تو کچھ یہ پاکستان تھے ماشاءاللہ، سارے پی آئی ڈی اسکالر تھے، بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی سے کچھ احباب تھے، کچھ پنجاب یونیورسٹی سے تھے، کچھ احباب وہاں سے آ کے نہ مل گئے۔ تو مجھے میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب وہاں جاؤ نا تو حضور کے پاس اپنا وقت گزارنا، میں آپ کو بھی یہ دعوت دوں گا، جب آپ جاؤ نا وہاں حضرت جی یہی اتنے کدی ستے نہیں ہیں، وہ ساڈے پاکستانی تے نماز پڑھ کے مسجد نبوی چ نسدے نے جی میں پتہ نہیں انہوں کی ہو گیا، نہیں جب وہاں جانا وہاں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کوشش کرنا جتنا وقت گزرے نا اس کو گزارنا۔ بڑے حضرت جی سادے فکرے ایسے ہیں جو ہمارے وجود میں آئے، جو پڑھے بھی گئے، جو بڑے بڑے بولے بھی گئے ہیں۔ اس طرح ہمارے بچپن میں ایک فکرہ ہوتا تھا جی میں مدینے جاواں تے میں گواچ جاواں تے پھر مینوں لوکی لبدے پھر او بھائی خدا دا نام لے مدینہ بھی جا کے تو گواچنا ہی ہے، وہ مدینہ تو وہ خطہ جڑے گواچے نے انہوں نے اپنی منزل مل جاندی اتنے جا کے ہیں جی۔ سادے فکرے ایسے بڑے فکرے ہیں حضرت جی، وہ ہماری مجلسوں میں پڑھ دیے جاتے ہیں جی، میں جاواں پھر میں گواچ جاواں۔ او خدا کے بندے اے نہ دعا کر کہ تو گواچ جائیں، دعا کر میرے تو جاواں تے میں حضور دے قدماں چ رہواں جا کے ہیں، میں وہاں ہی وقت گزاروں۔ ہاں جب آپ دیکھیں کہ اب صاحب شل ہو گئے ہیں، اب تھک گیا ہوں، اب نیند غالب آ رہی ہے، پھر آ کے تو سو جو، باقی کوشش کرو کہ حضور نبی علیہ السلام دے کول اپنا وقت گزارو۔ حضرت حکم تھا تو میں وہاں بیٹھا نا، حضور نبی علیہ السلام کو اب تلاوت قرآن کریم سنا رہا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو ہوا کیا، اب کوئی پٹھان اردو بولے نا تو اس کا لب و لہجہ بتا دے گا کہ ہے پٹھان لیکن بول اردو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگر کوئی عربی بھی اردو بولے تو اس کا بھی لب و لہجہ بتا دے گا کہ ہے عربی لیکن بول اردو رہا ہے۔ پہلے تو میرے کندھے پہ ہاتھ آیا، پھر کان میں السلام علیکم کی آواز آئی، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے پیچھے دیکھا تو ایک عربی وضاقتہ کا شخص، بڑا خوبصورت سا اس کا چہرہ، اور اس نے بڑی نفیس لہجے میں اردو بولی۔ وہ مجھے فرمانے لگے، ایک برتن میرے آگے کر کے نا حضرت یہ آپ کے لیے دال آئی ہے۔ میں بندہ ہی پہلی بار دیکھا تھا، میں نے تھوڑا سا مسکرا کے نا اسمائل دے کے میں نے کہا حضرت آپ خطا پہ ہیں، دال میرے لیے نہیں آئی۔ تو وہ مجھے آگے اسمائل دے کے کہتے ہیں حضرت ہمیں کبھی خطا نہیں لگی، دال آپ ہی کے لیے آئی ہے۔ اب حضرت جی کو بحث تو نہیں ہو سکتی تھی، وہاں تھا بھی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر۔ میں نے وہ دال کا برتن پکڑ کے آگے رکھ لیا، اب یہ تھا کہ جلدی جلدی سے ختم کر۔ اور حضرت دوسری بات، دال کا برتن اتنا گرم تھا کہ جیسے ساتھ والے کسی کمرے میں سے ابھی دیگ میں سے دال نکال کے نا ڈونگے میں ڈالی گئی ہے، اتنا گرم ڈونگا تھا۔ میں اس میں بھی حیران ہوا کہ بھائی جو مسجد نبوی شریف کی باؤنڈری ہے چاروں طرف سے اور جہاں دکانیں اور بازار ہیں، اگر بندہ وہاں سے دال لے کے آئے تو جتنا فاصلہ بنتا ہے دال اتنی گرم نہیں ہونی چاہیے، اتنی دال گرم کیسے ہے؟ بہرحال میں نے وہ رکھی اور میں قرآن شریف پڑھیں، کیونکہ زور کی نماز ہم پڑھ چکے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد ہم کھانا کھانے کے لیے اٹھنے والے تھے حضرت جی۔ تو دال آ گئی، میں نے اب کہا کہ چلو اس کو جلدی جلدی ختم کریں اس سے پہلے کہ دال ٹھنڈی ہو جائے۔ میں نے جناب
अलमारी में कुरान पाक रखा, बर्तन उठाया और दोस्तों में जाके ना रख के मैंने कहा लो जनाब दाल आ गई है, तो बाज़ारों में कोर सालन लाइए तो चल के रोटी खाइए। वो हमारे एक PhD स्कॉलर ही हैं, वो भी बैठे हुए थे, वो बड़ा हैरान हो के कहते हैं वो दाल आ भी गई है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? वो कहने लगे मैं भी बैठा सोच रहा था यार जदों दे आए हैं दावतां च गोश्त ही खाण डे हैं कि तू दाल लभे ना। वहाँ तो इस तरह ताएं होती हैं हज़रत जी, वहाँ तो इस तरह ख्याल आने की देर है, चीज़ सामने हज़रत जी। लेकिन हज़रत जी मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, अगर वहाँ जाके दाल खाने का दिल करे ना, या वहाँ जाके हलवा खाने का दिल करे, तो पहले आके किसी बाबे को अपना इलाज करवाएं। ठीक है, चंगा यार इन्हू हजूर दी बारगाह च बह के भी हलवा याद है, इसका इलाज करवाना है आके किसी से। और दूसरा काम अगर कर पड़े तो हज़रत मुहतात रहना, ठीक है। बाहर बाजार भी है, आपकी जेब में पैसे भी हैं, इतनी बड़ी बारगाह से दाल ना मांगना, मांगना तो क्या मांगना जो हमारे इमाम ने मांगा था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले हैं, मेरा दिल भी चमका दे है चमकाने वाले है। बहुत बड़ी बारगाह है हज़रत जी, बहुत बड़ी बारगाह है, एहतियात से चलना। एवं नहीं आला हज़रत ने कहा था अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, और मैं कहता हूँ अल्लाह करे हज़रत हमें मदीना पाक जाने का अदब ही आ जाए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किताबों में नहीं आती हैं हज़रत। वो मैं एक मुझे बुजुर्गों की ज़ियारत हुई, उन्होंने मुझे बड़ी बात सुनाई। वो फरमाने लगे हमारे वहाँ ना एक बाबा जी थे, वो करते क्या थे, वो यहाँ उंगली रख के ना जिस पे मौज आई हु उंगलियां अंदर, वो ऐसे ऐसे करके बाहर निकालते थे तो उंगलियों को मैल लगा होता था, वो दिल का मैल। आप फरमाते मैं 3 बार उनके पास गया कि हुजूर मेरा मैल साफ करो, फरमाते नहीं एग्री हुए। कहते हैं नबी अलैहि सलाम ने मदीना पाक बुलाया और हम ना वहाँ मुआजा शरीफ में सलाम पेश कर रहा, तो आँख खुली तो क्या देखा, इस साइड पे वो खड़े हैं। कहते वहाँ ही मैंने अर्ज़ की हुजूर, तो नाराज़ होकर फरमाने लगे ओ भाई देख तो सही तू किधर आया हुआ है, तू मैनू लगा तू कहाँ आया हुआ है बंदे खुदा के, चल बाहर आ देखते हैं। कहते मैं अब आँख खोल के रखी कि ये ना हो गायब भी हो जाए। कहते मैं उनके साथ साथ चलता ना बाहर आ गए। कहते जब बाहर आया ना तो मैंने वो तू आना मैं पाकिस्तान करूँगा। कहते मैंने कहा लै हूँ बाबा फड़िया गया है, पता कोई लभे ना लभे। कहते मैंने गुंबद शरीफ की तरफ इशारा करके अर्ज़ की मैं हुजूर गुंबद दा वास्ता जी मेरा दिल साफ करो। फिर उन्होंने हाथ पकड़ के ना मुझे अपने कमरे में ले गए। कहते वहाँ रख के ना उंगलियाँ उंगलियाँ अंदर, कहते बाहर उंगलियाँ आई तो उंगलियाँ बिल्कुल साफ। कहते बादशाह के दरबार में जाओ और सर कंट्रोल में रखो, उलमा की मजलिस में बैठो ज़ुबान कंट्रोल में रखो, जब अल्लाह वालों की मजलिस में बैठो तो दिल कंट्रोल में रखो। हैं कहते वहाँ बैठे बैठे ना मुझे वसवसा क्या आया, लै भी मेरा दिल तो बड़ा ही साफ, मैल है ही कोई। फरमाते हज़रत ने वसवसा पकड़ दिया और एक राज उनकी ज़ुबान से निकल गए। कहने लगे सूफी जी कभी मदीना पाक दे बाहर लभी हो, वेखो तुहाडे अंदरों मैं किन्ने ट्रक कढ़ना वा मैल दे। हैं तो मैंने अर्ज़ की हुजूर ये मदीना पाक के अंदर तो बाहर का की मामला है। फरमाने लगे मदीना पाक के इर्द गिर्द अल्लाह ने फरिश्ते खड़े कर रखे हैं जिनकी ये ड्यूटी है कि जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़री की नीयत से मदीना आए ना, इसका गंद उधर ही रख लेना, मेरे महबूब के पास जा रहे हैं। फरमाने लगे तेरा गंद तो उत्थे पे आए तू कभी पाकिस्तान लभिए, ये मदीना एक राज है हज़रत जी। इसीलिए तो बरादर असगर लिखते हैं अजब रंग पर है बहारे मदीना कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, मुबारक रहे अंदलीबो तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना, मेरी खाक या रब ना बर्बाद जाए पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना। है ये जो मदीना है ना ये एक राज है। अब दुआ करें हमें मदीना पाक जाना आ जाए। हाँ मदीना जाके कोई वापस नहीं आता। ये तो हज़रत ये पाकिस्तान की ज़बूं हाली देख के मेरे कितने क्लिप मौजूद हैं, या तो पूंजी पकड़ के किसी दिन अंदर दे देंगे, लेकिन मैंने तो दर्द रोते रहना हज़रत जी। ये देखो पाकिस्तान का क्या हाल हो गया। मैं इनको कहता हूँ कभी तुम IMF के पास मांगने जाते हो, कभी तुम वर्ल्ड बैंक के पास मांगने जाते हो, कभी तुम दुबई मांगने जाते हो, कभी तुम रशिया से मांगने जाते हो, कभी तुम सऊदीया के वली आज से मांगने जाते हो, और पैसे भी वो तुम्हें इस तरह दे रहे हैं कि साथ तुमने सूद देना है। कभी तुम रेडियो पाकिस्तान गिरवी रखते हो, कभी तुम अपना जो है ना वो अपना जो हमारे जहाज़ के अड्डे हैं एयरपोर्ट तुम गिरवी रखते हो। जालिमो खुदा तुम्हें होश दे, खुदा तुम्हें अकल दे, किस से तुमने जाके नहीं मांग लिया। और मनहूसों कभी खाली झोलियां लेके मदीना हुजूर से भी तो मांगने जाओ ना। हैं हाँ यार कभी जाओ तो सही हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में। हुजूर आपका पाकिस्तान 73 साल हो गए पिस रहा है, हुजूर आपका पाकिस्तान कर्जे के बोझ के नीचे दब चुका है, हम गिरवी रख चुके हैं सारा कुछ, हुजूर तबाही के करीब है। अब ये
सच्चे होके आए हैं, मुखलिस होके आए हैं। हम पाकिस्तान को धोखा नहीं देंगे, दगा नहीं देंगे, फ्रॉड नहीं करेंगे। आज के बाद मुखलिस हैं, हुजूर हमारी झोलियां भर दें। और याद रखना, मैं यकीनी तौर पे कहता हूं, ये दावा मेरा, अगले दिन आपका प्राइम मिनिस्टर जो तकरीर करेगा, कोई अल्फाज नहीं होंगे, कोई जुमले नहीं होंगे, दो बातें वो आपसे कहेगा। पहली क्या, मैं मदीना पाक खाली झोली लेके गया था। दूसरी बात क्या, भर के झोली मेरी सरकार ने, और मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए हैं? और किस किस से तुम नहीं मांग रहे जालिमों, कभी वहां भी तो जाओ ना, हैं? और दलीलें हम तुझे देते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को और तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, हैं? जा तो सही कभी वहां, देखा तेरी झोलियां भर के भेजते हैं कि नहीं भेजते। लेकिन आला हजरत ने पहले ही फरमा दिया, फरमाते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, फलाना फलाना फलाना, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। अब सुनो, जो उनके दर पे आते हैं हुजूर फिर किस किस तरह आता फरमाते हैं। अब फरमाते हैं अर्जी पेश की और आके हुजूर नबी अलैहि सलाम के मिंबर शरीफ के पीछे सो गया। अब फरमाते हैं जब सोया तो ख्वाब में भी क्या देखता हूँ कि सोया हूँ, और मुझे आके हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जगाया हैं। उत्तर मैं जिस दरवाजे पर आपको लेके जाऊंगा मैं आपको यही कहूँगा, मुखलिस हो जाओ और चले और सुनियो तुम्हें थोड़ नहीं है, बस मुखलिस हो जाओ। मेरे बुजुर्ग, आप इसको लतीफ़ा कह लें, आप इसको सबक कह लें, दोनों रंग आपको मिलेंगे। मेरे बुजुर्ग फरमाते हैं उस एक जंगल ना लकड़ा वड्डन टुर गया, जो गया तो गड्ढा खाली सी, बारिश हुई ही, रस्ते चिक्कड़ ही, जो लकड़ा वड्ड के ले आया ना तो खोबे च गड्ढा फस गया। ठीक है जी, पहले तो उन्हें ढगे का आप ही जोर लवाया, गड्ढा ना हिले कोई। फिर ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੇ जनाब ਪਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ या गुरु नंबर 1, या गुरु नंबर 2, या गुरु नंबर 3, कोई कहा बेचारा गड्ढा लैके खलोता, हजरत इंसान था। ठीक है जी, अब कभी दिल करे रात पैण ही चली है तो फिर जदों वेखे ढगा गड्ढा लकड़ा वो बिच फसिया खलोता, तो की होया, उधर एक हजरत मौला अली दा मलंग पिया लगे है। ये मलंग नहीं पींदे घोट घोट भंग, मेरा दिल करता है मूँह च सुहा पावां, और मनुसो कम अज़ कम अपने जुमले पे गौर कर लो। अली के मलंगों को भंग की क्या लोड़ पड़ गई, अली के मलंग शराब मार्फत पीते हैं जी, हैं उनको नहीं। और अली के मलंग हुजूर दाता साहब थे, अली के मलंग हजरत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी थे। मनुसो तुम्हें क्या लगे हजरत अली से, तुम तो शैतान के मलंग हो, तुम नहीं हजरत अली के मलंग कोई भी। हजरत अली के मलंग हुजूर गौसे पाक थे हजरत जी, हैं वो गुजर। और ये बात याद रखना, जो भी हजरत अली का मलंग होगा उसकी सबसे बड़ी निशानी है दिल नरम होगा। ये मैं आपको पक्की बात कह रहा हूँ, हाँ, क्योंकि उसको करंट भी तो देखो ना कहाँ से आ रहा है, हाँ, देखो ना करंट कहाँ से आ रहा है, नरम होगा हजरत। हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नरम, रज में हक्को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। ठीक है, देखिया रात भैन डई, आ गया मलंग, आगे पूछता सरदार जी खैर ते है, जाते क्यों नहीं पे, तसू और चल मलंगा काम कर बन जा। लेकिन उधर नहीं मैं काम अपना करांगा, जाता क्यों नहीं पे, ढगा है गड्ढा है लकड़ा नहीं, अपनी जान है, जंगल भी आ बाण है, अंधेरा पैंडे एवं को आ लूगा फड़ के मारे जाएंगे। वो कहता है मलंगा मेरी बाडी वेखी है, उन्हें क्या हो, उन्हें कहा मेरे जो तेरे हार दे 4 मलंग निकल आने, और मेरे को गड्ढा नहीं लिया, मेरे ढगे को नहीं लिया, मेरे गुरुआं को नहीं लिया, एवं तेन दस के टाइम दाया करें, जा काम कर अपना जाके। उन्हें कहा है ना जी काम इधर हो, उन्हें परे किया पाया पईए नूं हथ, गुरु का तो की कहना, लेकिन अगे चेला भी सच्चा सी हजरत जी, है पीर का तो क्या कहना, आगे मुरीद भी सच्चा था हजरत जी। पाया गड्ढे दे पईए नूं हथ हजरत जी, मारी एक ही बात, नाराए हैदरी, मजा आया जी, नाराए हैदरी, हैं जी, गड्ढा बाहर, गड्ढा बाहर। बड़ा परेशान होया यार, ये की हो गया, दस भी आप ही बैठा हूँ, ढगे को भी नहीं निकलिया, मेरे को नहीं निकलिया, गुरुओं को भी नहीं निकलिया, वो ये एक ही गुरु ने कर चढ़े फड़ के। वो बड़ा सोच के ना, बड़ा सोच के कहता कि ये नहीं मलंगो गुरु साढ़े भी चंगे ने, बदला खोबे दे पैड़े ने चले हो साढ़े खोबे दे भी चंगे जी, आवाज से मारो यार, किसी दे हो गए तो वेखो सुनियो, और तुम्हें तो अल्लाह ने दाढ़ी बड़े अता कर दी हैं, और किसे देते हो यार, किसे देते हो, खुदा ने तुम्हारी झोलियां भर दी हैं। कई ऐसे जिन्होंने अपने लिए खुद ही बड़े दरवाजे बंद कर दिए हैं,
لیکن اللہ نے اہل سنت کو بڑے دروازے عطا کیے ہیں. درے داتا صاحب، درے بابا صاحب ہیں اللہ نے بڑے دار عطا فرمائے. ایک ہو جائی ہم تو مائے البکرم ہیں کوئی سائے. آپ فرماتے ہیں مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے جگایا، فرمانے لگے ابو الخیر تو سویا ہے، دیکھ تو صحیح محبوب تشریف لائے ہیں. کہتے میں حاضر خدمت ہوا، جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانبی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہیں. وہ کتا بھونکا تھا حضرت ابو بکر کو. میں ہر جگہ جا کے اس کتے کو کہتا ہوں میں کتیا تو پونک ویخ، وہ قرآن چ بھی نال، وہ غار چ بھی نال، وہ مزار چ بھی نال، وہ خواباں چ بھی نال. تیرے پونکنا کی ہوندا ہے؟ کون قرآن کو کتا، کوئی تقابل ہی نہیں آپس میں، کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. کون کتا نجس ناپاک پلید کتا ہے، کون الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ایک طرف کتا بھونکے اور ایک طرف کلام الہی ہوئے. ثانی اثنین اذ ھما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ایک طرف کتا بھونکے، ایک طرف مصطفیٰ کریم کہیں اور میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ دے گا. کہاں کتا، کہاں اللہ کا رسول، کہاں کتا، کہاں اللہ کا رسول. حضرت کوئی آپس میں ہے ہی معاملہ نہیں ہے حضرت. ٹھیک ہے جی، ایسے کئی کتے آئے بھونک بھونک کے چلے گئے. ابو بکر کل بھی ابو بکر تھے، ابو بکر آج بھی ابو بکر ہیں حضرت. ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. اور حضرت جی یہ بھی یاد رکھنا جو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ دے گا، وہ بھی حدیث موجود ہے. میں جس کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو فرمائیں گے سب کو بلا کے لاؤ، انبیاء بلاؤ، ان کی امتیں بلاؤ، میرے محبوب بھی آئیں، میرے محبوب کے صحابہ بھی آئیں، غوث بھی آئیں، کتب بھی آئیں، ابدال بھی آئیں، سارے آئیں، عام آئے خاص آئیں، میں سب کو اپنا جلوہ دکھاؤں گا. ٹھیک ہے جی، لیکن ان میں ابو بکر نہ ہے، ان میں ابو بکر نہ ہے. سب آئیں گے. ٹھیک ہے جی، سب کے لیے اللہ حجاب اٹھائیں گے اور جتنے اشاق ہیں وہ اللہ کی دید میں ماں ہو جائیں گے. انڈٹھیاں جدی تام دلانوں اتے بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدہ قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری. آدم اوس دی حمد کی لکھاں میری حمد و دے کس کاری ہے. اور وہ دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ محبوب خود فرماتے ہیں، تاجدار ختم نبوت خود فرماتے ہیں، ہمارے وہ محبوب جن کے بعد کوئی انا، کوئی کانا، کوئی لولا، کوئی بولا نبی نہیں ہو سکتا. حضرت ہیں مرزا جو ہوتا خدا کا نبی اور ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی. ہاں جی، ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بے شمار بے شمار بے شمار. ہاں جی، اور یہ بات یاد رکھنا پتر، کبھی ویزے کے لیے حضور کی غلامی نہ چھوڑ دینا. ہاں جی، ویزے حضور بھی عطا فرماتے ہیں، مانگ کے تو دیکھ کبھی. میرا ایک جمعے کا مفتی، کیونکہ میں سیالکوٹ جہاں کرتی ہوں پیچھے سارا فیکٹری زون ہے، وہ شیطان کا وسوسہ وہ مجھے آ گیا حضرت تو میں جرمنی جانا ہے تو میں داڑھی نا پھر رکھ لاں گا. میں ڈوب مار کے جا تو جرمنی جان کی داڑھی رکھ نہیں حضرت جانا بھی تو ضروری ہے. میں کیا گل ہے جی تو داڑھی نہ لوا کہ اج سر کی اٹھ کے دو نفل پڑھ کے پھر حضور نبی علیہ السلام نے الکریم ابو آپ خود فرماندے ہو اے اللہ دا ونڈن والا میں ذرا اج میرا ویل اللہ ہے اٹھو تو صحیح کدی سر. جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگیدا، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگیدا، او کھلا ہویا ہی دربار محمد عربی دا ہے. کبھی کبھی بھی دیکھ کے لیے حضور سے غداری نہ کرنا، کبھی کسی کی چٹی چپڑی دیکھ کے حضور سے غداری نہ کرنا. ہاں ہیں حضرت یہ اعلیٰ روایت کی صحت پہ علماء نے کلام کیا ہے، لیکن چلو پھر بھی کچھ نہیں، کام تو کاری جائے گی. بڑے یہ بھی ہیں حضور تشریف لے گئے ہیں جنت کا مشاہدہ فرمانے، جنتی حوروں کی سردار جنتی حوروں کی جھرمٹ میں آئی، آ کے عرض کرتی محبوب اپنی رحمت میں سے کچھ مجھے بھی عطا فرمائے. فرمایا جا بلال دے دیا.
ہیں عرض کرتی ہے حضور اتنے اتنے سونے سے آدمی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، عمرو بن عاص ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ایک سے بڑھ کے ایک سونا ہے، میرے لیے بلال ہی رہ گئے۔ فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر، میں نے تو ابھی اپنے بلال سے پوچھا ہی نہیں اسے بھی گور چاہیے کہ نہیں ہے۔ آؤ یار ایک قدم ذرا آگے رکھیں، اب نکلو ان کاموں سے سارے ہیں۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ارے چٹی چمڑی پہ کبھی عقیدہ نہ بدلنا، ارے ویزے کے لیے کبھی حضور سے غداری نہ کرنا، دیکھو ہمارے اسلاف کہاں تک گئے۔ اقبال نے کمال کر دیا، آپ فرماتے ہیں یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ کبھی ویزے کے لیے حضور سے غداری نہ کرنا، کبھی چٹی چمڑی کے لیے حضور سے غداری نہ کرنا، اور جو بھی ہو حضور سے مانگ لینا حضرت ہیں۔ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ کھلائی دربار محمد عربیدہ ہے، اور چلیا مانگ کے تو دیکھ ہیں آج وہ مائل با کرم، اور بھی کچھ مانگ تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے۔ تو کیا جرمنی والے مامے لگتے ہیں ویزے لگانے کے؟ ہاں ویزے لگانے والا اللہ اور اللہ کا محبوب ہے حضرت جی ہیں۔ ہاں یہ تصرفات آج بھی انہی کے جاری و ساری ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں تمہارا ویزا نہ لگانے والے؟ لیکن بندے کے اندر آپ بھی کھوٹ ہو تو پھر بندہ کیا کرے گا؟ نہ کبھی یہ کام نہ کرنا حضرت ہیں، کوئی معاملہ ہو کبھی حضور نبی علیہ السلام کو عرض کر کے تو دیکھنا حضرت۔ میں آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان میں علماء کے جو حالات ہیں، ٹھیک ہے، کیا ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، اور یہ باقاعدہ پری پلان ہے۔ انہوں نے ممبر اور مصلے کو اتنا کمزور کر دیا تاکہ لوگ اپنے بچوں کو عالم دین بنانے سے اپنا خیال ہی ہٹا لیں۔ سب کو پتہ ہو مسیطیں جا کے دنال ان کی ہیں، یہ پری پلان چلا آ رہا ہے۔ میں اب آپ کو ان کی عطاؤں کے رنگ بتانے لگا ہوں، یہ جو میرے ساتھ ہو گزری ہے۔ وہ مہینے کا لاسٹ تھا اور میں تب لاہور پنجاب یونیورسٹی پڑھ رہا تھا، مجھے ہر ہفتے میں 2 بار لاہور جانا پڑتا، بڑا ایکسٹرا خرچہ ہو گیا۔ بالکل مہینے کا لاسٹ تھا، ایک شادی آ گئی، اور آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے تو ہمیں سارے معاملوں سے آزاد فرمایا تھا، ہم نے خود ہی وقت ڈال لیے ہیں۔ اب ہم نے باقاعدہ لکھا ہوتا ہے 10,000 گھر دا گھر تے وعدہ کنا ہے، ہوں گھر دا گھر بھی کرنا ہی تے وعدہ بھی کرنا چاہیے، تو مہینے دا اخیر پہ چلے، میں بڑا پریشان یار، بیاہ بھی کھانے کریے کی ہوں۔ میں جناب وہ جمعہ پڑھ لیا، ماشاءاللہ جمعہ غفیر ہوتا ہے جمعے میں، وہ سلام پڑھتے پڑھتے نا میں پریشان تھا، ظاہر ہے انسان کے ساتھ ہی یہ سارا کچھ چلتا ہے، اور میں کھڑا سوچ رہا تھا، اور یہ بات بہت پرانی ہے، آپ کوئی اس بات کو ذہن میں نہ آنے دے، اللہ کا شکر ہے میری جیبیں بھری ہوئی ہیں۔ ہاں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ چل جاتا ہے بندے کے اندر، پتہ نہیں رکھا ہوں مولوی صاحب گل سنا دے نہیں، باہر میری گاڑی کھڑی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے بہت عطا کر دیا حضور نبی علیہ، اس لیے کوئی آپ نے، میں صرف آپ کی ایک تربیت کرنے لگا ہوں حضرت، جو میرے ساتھ ہوا حضرت۔ میں جناب وہ کھڑا جو ہے نا، میں کہہ رہا ہوں کہ یار وہ اپنا فلانا مقتدی تو انہوں جا کے کہنا یار اینے پیسے بطور قرض دے دے، جو ہی سیلری آئے گی نا میں تین واپس کر دوں۔ پھر خیال آیا نہیں یار، اے بندے نے سارے سیالکوٹ جا کے پوسٹر لانے کہ حضرت صاحب نے میرے کو پیسے دار لے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، کرتے کرتے ایک بندہ پکا ہو گیا۔ لو جی وہ سلام ہم نے پڑھ لیا، دعا ہو گئی، اب لوگ ملنے کے لیے نا لائنوں میں لگ گئے، تو ایک بندہ آیا حضرت، اس نے اپنے ہاتھ میں جتنے کے پیسے وہ رول کر سکتا تھا نا، بتی بنا سکتا تھا، اس نے رول کر کے نا اس کی بتی بنائی ہوئی تھی، اس نے ہاتھ سے ہاتھ ملایا تو اس نے میرا ہاتھ میں نا وہ بتی چھوڑنی چاہیے، تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا حضرت میں کسی کو پیسے نہیں لینا، میرے نیڑے ہو کے کانچ کے اندر حضرت آج تو پھر لوڑ بھی ہے نا، آج تو لوڑ بھی ہے، آج تو لوڑ بھی ہے، وہ میرے حضرت جی پیروں تلو زمین نکل گئی۔ جس طرح بندہ نہیں کہتا انج میں ایک باری ہوا، ٹھیک ہے، نہ بندہ پہلے ملا نہ بندہ اس کے بعد کبھی ملا، میں نے وہ جیب میں رکھ لیے، گھر آیا، پھر وہ خیال آ گیا بھائی شادی پہ جانا ہے، پھر دل میں خیال ہے وہ بھی تو آیا تھا، میں دل میں خیال ہے 500 ہوگا یا 1000 ہوگا، لیکن قربان جاؤں حضرت جی جب جیب سے نکال کے دیکھا نا کہ گھر دا گھر بھی آیا تھے نال وعدہ بھی آیا سی۔ ہاں حضرت جی، امتی جو کرے فریاد حال ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو، حضرت جی یہاں نون لیگ کا کارکن پکڑا جائے وہ پیچھے چلیں ہیں، یا پی ٹی آئی کا کارکن پکڑا جائے وہ پیچھے چلیں، تو پھر جو حضور کے ہیں حضور ان کے نہیں کریں گے کچھ ہیں؟ ہاں حضرت میں آپ کو بارہا کہوں گا حضرت جی کتابیں اٹھاؤ پڑھو اپنے بزرگوں کو، حضرت امام ابو مسلم مغربی
داتا صاحب کے دور کے بزرگ. داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے حضرت سے خود سنا. آپ فرماتے ہیں حضرت امام ابو مسلم مغربی فرماتے ہیں ایک رات مجھے خواب میں نا نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. 10 بست کا کھڑا ہوں. حضور فرما رہے ہیں امام ابو مسلم مغربی ہمارا غلام ہے جسے بغیر کسی وجہ کے قید کر دیا گیا. امیر شہر تیرا مرید ہے, جا کے سفارش کاروں سے رہا کروا. اور یہ بات تجھے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ بات تجھے کہنے کا حکم مجھے اللہ جل شانہ نے دیا. امام فرماتے جب آنکھ کھلی تو مارے شوق کے یار کیا ہوگا وہ اللہ محبوب کو, محبوب مجھے کیا ہوگا. فرماتے نہ سر پہ پاگ باندھی مارے شوق کے, نہ پاؤں میں جوتی پہنی. اب فرماتے میں اسی طرح برہنہ سر برہنہ پا امیر شہر کے گھر گیا. فرماتے میں نے جا کے اس کو اٹھایا, اس کو لے کے قید خانے گیا, اس کو رہا کروایا. اب ہونا یہ چاہیے کہ اصولی طور پہ وہ باہر نکل کے پوچھتا بھائی اگر پکڑا تھا تو چھوڑا کیوں. اس کو بتایا جاتا ہے امام ابو مسلم مغربی نے تیری سفارش کی ہے اس لیے چھوڑ دیا. اب فرماتے اس نے کوئی بات نہیں کی, باہر آ کے نا جو شہر سے باہر جانے کا راستہ تھا چل پڑا. اب فرماتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. کہتے جب واہ باہر چلا گیا نا میں نے پیچھے سے پکار کے کہا میں حضرت غلط سنوں. اب فرماتے کھڑا ہو گیا. اب فرمایا نے پوچھا مجھے جانتے ہیں, میں کہا جی نہیں. اب فرماتے میں نے کہا میں امام ابو مسلم مغربی. کہنے لگا حضرت بڑا نام سنا تھا چلو زیارت ہوگی. اب فرماتے میں نے اس کو ایک آفر دی. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے زندگی میں سوکھ کے ویلے آتے ہیں, پھر اوکھا ویلا آئے نا تو میرے پاس آنا, میں تیری مشکل آسان کر دوں گا. آپ فرماتے غیرت عشق کی وجہ سے رنگ سرخ ہو گیا. کہتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ فرماتے میں نے پوچھا تیری اس بات کا کیا مطلب ہے. وہ کہتا ہے حضرت میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو حکم دیا. محبوب علیہ السلام نے رات کے تیسرے پہر خواب میں تجھے حکم دیا, جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتنی مہر اس کو تیری لوڑ کب پڑ گئی ہے. یہ ہے واہ کیا جود و کرم میں چہے پتہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ہے. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا ہے. اور کبھی چٹی چمڑی کے لیے غداری نہ کرنا ہے. کبھی 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 ویزے کے لیے حضور سے غداری نہ کرنا ہے. قربان جاؤں حضور کے ایک صحابی, ٹھیک ہے جی, رنگ کالا, ہونٹ موٹے, بال گھنگریالے ہیں بھی صحابہ صفہ میں سے, پاس کچھ بھی نہیں ہے حضرت جی. ایک دن حضور کی بارگاہ میں بڑے مغموم بیٹھے ہیں. حضور سے کیا چھپا ہے حضرت ہیں. پوچھنے لگے میرے صحابی کیوں اتنا غمگین ہے. عرض کی محبوب دل کرتا ہے میں بے نکاح کروں. تو فرمایا کر لے, کس نے منع کیا. تو محبوب مجھے بیٹی کون دے گا. فرمایا جا وہ مدینہ کا فلاں سردار ہے اس کو جا کے میری طرف سے پیغام دے کہ حضور نے تیری بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا اور کل نکاح ہوگا. وہ گیا گھر جا کے, اس نے جا کے اس شخص کو ساری بات سنائی. وہ آگے سے کہتا ہے اچھا بھیا کم کر جا, کتنے میں کتنے میری تھی کتنے تم, جا کم کر. وہ جب واپس لوٹے نا تو بیٹی پیچھے کھڑی سن رہی تھی. وہ کہتی ہے ابا جی کی کیتا ہے. وہ اینو نہ ویکھو جنہاں نے بھیجے انہاں نو ویکھو. ہاں کبھی کبھی نہ حضرت جی چمڑی کے لیے غداری کرنا حضور سے ہیں, کبھی نہ چمڑی کے لیے حضور سے غداری کرنا. پر میں اینو نہ ویکھو جنہاں نے بھیجے انہاں نو ویکھو, میں تیار ہاں نکاح لے. ٹھیک ہے جی ہاں ہو گئی, واپس آ گئے. پھر مغموم بیٹھے ہیں. فرمایا اب کیا ہے محبوب, اب نکاح کے لیے ہاں تو ہو گئی لیکن پیسے ہی کوئی نہیں ہے پاس, نکاح کیسے. فرمایا کون دے گا. عثمان غنی اٹھے, عرض کی حضور قبول فرمائے. ٹھیک ہے جی پیسے مل گئے. فرمایا جا جا کے تیاری کر. لو جی نکاح کا سامان خریدا, لباس خریدا, عروسی جوڑا خریدا, سارا کچھ خرید لیا. ادھر اعلان جہاد ہو گیا. آؤ بھائی آؤ ختم نبوت کے پہرے دارو, آج حضور کی عزت پہ پہرا دینے کا وقت آ گیا ہے. ایک طرف سامان دیکھیں ایک طرف اعلان دیکھیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق ہے, اقلبی مہوے تماشائے لبے بام کھڑی ہے. سارا کچھ بیچ دیا, گھوڑا خریدا, تلوار خریدی. ٹھیک ہے جی بیٹھ گئے گھوڑے پہ, سر پہ امامہ باندھا, اپنے چہرے کو چھپا لیا. میدان جنگ میں اس وقت پہنچے جب مسلمانوں کو ذرا جنگ میں شدت کا سامنا تھا, ذرا پسپائی تھی. انہوں نے جا کے نعرہ تکبیر بلند کر دیا. ٹھیک ہے جی کافروں نے سمجھا شاید پیچھے سے مدد کے لیے بہت بڑا لشکر آ گیا. یہ گھس گئے جا کے کافروں میں, ادھر مسلمان بھی ٹوٹ پڑے. بڑی زور کی لڑائی ہوئی. انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا لیکن مسلمان فتح ہو گئی. جب جنگ ختم ہوئی نا حضور نے فرمایا دیکھو تو صحیح بڑا کلا ہی آیا سی کون ہے. دیکھو تو صحیح جڑا کلا ہی آیا سی کون ہے. حضور کو تو سارا ہی پتہ ہے. جب جا کے دیکھا چہرہ چھپا رکھا تھا, چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں وہی جو کل دولہا بننے جا رہا تھا. اور پھر لکھا ہے کہ جب ان کا جنازہ اٹھا تو حضور انگلیوں پہ چل رہے تھے. حضور علیہ السلام اپنی ایڑیاں زمین پہ نہیں رکھ رہے تھے, پنجے کے بل چل رہے تھے. صحابہ دیکھ رہے تھے. جب جنازہ ہو گیا تو پوچھا, عرض کی محبوب یہ کیا رنگ تھا. فرمایا اس کے جنازے میں اتنے فرشتے شرکت کرنے آئے تھے,
ڈر تھا کہ کسی کے پر پہ میرا پاؤں ہی نہ آ جائے حضرت ہیں. کبھی حضرت جی چمڑی کے لیے حضور سے بے وفائی نہ کرنا ہیں, کبھی کسی ویزے کے لیے حضور سے بے وفائی نہ کرنا. مانگ کے تو دیکھو حضور نبی علیہ السلام سے ہیں, مانگ کے تو دیکھو حضرت جی, نہ کرو اس طرح. ہاں جی, نہ اتنی چھوٹی چیز کے لیے. وہ جو اقبال نے کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ ہیں. ہاں وہ دیکھو, میں کہتا ہوں انداز پھیکے پڑھتے جا رہے ہیں, دیکھو تو صحیح انداز کتنا سونا ہے. جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں, جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں, درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ ہے. مسیلمہ قذاب کے دور میں ایک صحابی گرفتار ہو گئے. اس نے پہلے جو ان خبیثوں کا سب سے بڑا حربہ ہوتا ہے حضور سے دور کر دیں, حضور کی غلامی کا پٹا اس کے گال سے اتر جائے. بڑے بڑے امتحان دیے ہیں حضرت انہوں نے. میرے قبلہ صاحبزادہ صاحب میرے ایک دوست ہیں, سیالکوٹ میں پروفیسر ہیں, وہ کہتے ہیں میں یہ کلام بڑا پڑا کرتا تھا, تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, تیرے ہوتے جنم لیا. آپ فرماتے ہیں یہ کلام مجھ پہ اتنا غالب آ گیا, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے میں نے یہی پڑھنا کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. ٹھیک ہے یہ کسی نے اپنی محبت میں لکھا تھا, لیکن پتر یاد رکھیو اللہ نے جنہوں جنہوں جتنے رکھے ٹھیک ہی رکھے. ہر کوئی ابو بکر نہیں جو بن سکتا ہے. ہاں جی, ہر کوئی حضرت بلال ہر کولیاں تے لیٹ کے یار دے نا دے نعرے نہیں مار سکتا ہے. ہاں جی, میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, اللہ پاک نے جس کو جہاں رکھا ہے بالکل ٹھیک رکھا ہے. حضرت یہ ایمی تو نہیں میاں صاحب نے فرمایا قدر نبی دی اللہ جانے, یہاں جانا نہ صحابی. حضرت جی صحابی ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. فرماتے ہیں مجھ پر اللہ کی مہر کس طرح ہوئی اور یہ راز کس طرح کھلا. کہتے ایک رات میں نے خواب میں دیکھا, کیا دیکھتا ہوں کہ ہم ایک جیپ پہ جا رہے ہیں, اور جیپ جو ہے نا ایک پہاڑی راستے پہ چل رہی ہے. کہتے ہیں سائڈ پہ ڈرائیور ہیں, اور ڈرائیور کے ساتھ جو شخصیت جلوہ گر ہیں ان کا تعارف کرایا گیا. یہ تاجدار ختم نبوت ہیں, یہ محبوب ہیں. یہ خواب میں مجھے بتایا گیا. اور فرماتے ہیں پیچھے میرے ساتھ جو سیٹ پہ شخصیت بیٹھے ہیں ان کے لیے مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ حضور نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں جیپ جو ہے نا چل رہی ہے, کہتے چلتے چلتے پہاڑی راستہ تھا, ایک ایسا مقام آیا کہ جو حضور نبی علیہ السلام والی سائڈ تھی نا پہیا, وہاں پہاڑ میں خلا تھا. ٹھیک ہے, اب خلا پہ تو ٹائر ورک نہیں نہ کر سکتا ہے, اس کے نیچے کوئی چیز آئے گی, ٹائر کی گرفت ہوگی تو پھر ہی جیپ آگے چلے گی نا. اب کہتے ہیں وہ ڈرائیور ریس دے رہا ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی کیونکہ جو اس سائڈ والا ٹائر ہے اس کی گرفت ہی نہیں ہے زمین پہ, اس کے نیچے ہے ہی کچھ بھی نہیں. تو کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ جو میرے ساتھ شخصیت بیٹھی تھی نا, جن کا تعارف کروایا گیا کہ یہ صحابی ہیں, کہتے انہوں نے اس پہاڑ میں جو جگہ خالی تھی نا اس میں جا کے سر دے دیا, اس میں انہوں نے سر دے دیا جا. اور کہتے ہیں جو جیپ ہے ان کے سر کو کچلتی ہوئی اوپر سے گزر گئی. کہتے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اس کے بعد توبہ کی, نہیں یا اللہ میں حضور دا امتی بن جاؤں, بڑی گل ہے صحابی ہونا ہر بندے دے واسطہ. ہاں جی جو قربانی ہے انہوں نے دیا آپ, اور میں تو سوچ کے نہیں سکتے. ہمارے تو خواب و خیالوں میں بھی نہیں ہے حضرت. وہ ابو بکر ہی تھے جنہوں نے تاجدار ختم نبوت کے عشق میں اپنے پتر پہ یہ بات کر دی. وہ محمد بن نبی بکر کہتے ہیں کہ ابا جی میں نے تیر چلایا بھی تھا, لیکن کیا ہوا کفر پہ حضور کی جو کفر ہے اس پہ باپ کی محبت غالب آ گئی, ہاتھ کانپ گیا, نشانہ نہیں لگا کوئی بھی. سنو اب آگے سے فرماتے ہیں پتر تو کفر چ کچا سیں, اگر تو ابو بکر کی تلوار کی زد میں آتا, میں نہیں اس کے مصطفیٰ میں کچا, میں نے تیری گردن اتار دینی تھی. ہاں جی, حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, تم بات کرتے ہو ابو بکر کو, اور تمہیں کیا پتا ابو بکر کی وفاؤں کے رنگ کہاں نہیں پھیلے ہوئے حضرت. اور یہ وہی صحابی ہیں جن کے ابو بھی مسلمان, جن کی امی بھی مسلمان, جن کی بیوی بھی مسلمان, جن کے سارے بچے بھی مسلمان حضرت ہیں. تم باتیں کرتے ہو. حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہے, حضور نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی, 3 راتیں آپ نے غار ثور میں قیام فرمایا. کافر گئے پیچھے, لیکن جب محبوب غار میں داخل ہوئے مکڑی نے جالا بن دیا, کبوتری نے انڈے دے دیے. اب سوال ہی نہیں اٹھتا تھا, یہ تو معجزہ تھا, یہ تو قدرت خداوندی تھی. لیکن کفار لگے ہیں حضور نبی علیہ السلام کی تلاش میں. کسی نے مخبری کر دی, کسی نے مخبری کر دی. یہ جو اسماء ہے نا, میں نے رات کے اندھیرے میں ان کو کھانا لے کے جاتے دیکھا. اگر تو ان سے اگلوا لے تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں. اب ابو جہل آیا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ. ٹھیک ہے, وہ اللہ کی کرنی, جب اس نے دروازہ کھٹکایا تو دروازہ بھی سیدہ اسماء نے کھولا حضرت ہیں. اب روب ڈال کے نا تو کہتا ہے اسماء بتاؤ کہاں ہے محمد علیہ السلام اور تیرے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حکمت عملی سے کام لیا. ٹھیک ہے جی. آپ نے آگے سے کہا مجھے نہیں.
تاریخ لکھتی ہے دوسری بات اس نے کی کوئی، اتنے زور سے اس نے حضرت سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مارا کہ آپ کی بالی ٹوٹ کے آپ کی گال میں پیوست ہو گئی اور آپ وہ گریں دور جا کے اور خون کا فوارہ جاری ہوا. لیکن ہائے ہائے ہائے، کبھی حضرت جی بے وفائی نہ کرنا چٹی چمڑی کے لیے، کبھی ویزے کے لیے حضور سے بے وفائی نہ کرنا. دیکھو یہاں کیا کیا رنگ بکھرے پڑے ہیں. اٹھ کھڑی ہوئی اور کہتی ہیں ابو جہل سن، پہلی بار حکمت عملی سے کام لیا، تجھے نہیں بتایا کہاں ہے. خدا کی عزت و عظمت کی قسم مجھے پتا ہے محبوب بھی کہاں ہے اور ابا بھی کہاں ہے، آج ذرا پوچھ کے بتا. ہاں جی اللہ پورے صدیق ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ. یہ بزرگ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفائیں ہیں جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے نا، تو ایک موقع ایک جگہ ایسی بھی آئی کہ جہاں جا کے جبرائیل امین عرض کرتے ہیں محبوب ان اگے نہیں جاتے. فرمایا کیوں؟ عرض کی محبوب پر جل جائیں. نہیں گئے، رہ گئے. حضور صوفیاء کہتے ہیں اگر وہاں ہوتے نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے عرض کرنا تھا محبوب پاویں سڑ جاؤں گا جانا میں نال ہی جائے. ویزے کے لیے حضور سے بے وفائی نہ کرنا، چٹی چمڑی کے لیے حضور سے بے وفائی نہ کرنا. یہ فانی ہے سارا کچھ. ہاں حضور کے غلام بن جاؤ، پھر تمہارا بھی یہ نعرہ ہوگا بلیا سی مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور ہے. حضور سے بے وفائی نہ کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رات کو پہرا دے مدینہ پاک کی گلیوں کا گشت فرما رہے تھے. آپ کو ایک گھر میں نا چراغ جلتا ہوا دکھائی دیا، رات کا وقت تھا. ٹھیک ہے جی، آپ حیران ہوئے کہ اتنی رات کو چراغ کیوں جل رہے ہیں. آپ وہاں تشریف لے گئے. وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک اماں جی کلیاں حضور دی آج محفل سجا کے بیٹھی ہیں. جب محبوب کا ذکر سنا تو بےتاب اور بے چین ہو گئے ہیں. اچھا وہ لکھا ہے جو وہ پڑھ رہی تھی نا کلام، جو نعت پڑھ رہی تھی، اس کا آخری مصرع تھا کاش کوئی مجھے اس بات کا یقین دلا دے کہ بروز حشر بھی مجھے حضور کا ساتھ ملے گا. جب حضرت عمر نے سنا نا تو بےتاب ہو گئے. انتہائی زیادہ محتاط ہونے کے باوجود آپ نے دروازے پہ دستک دے دی. وہ اندر سے اماں جی پوچھتی ہیں کون؟ آپ نے فرمایا عمر. عرض کرتی ہیں اتنی رات کو عمر کا میرے گھر میں کیا کام؟ آپ نے فرمایا نہ گھبرا، کھول بوا اور تاجدار ختم نبوت دی آدھی محفل چ مینوں بھی شامل کر ہے. حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں اس نے دروازہ کھول دیا. حضرت عمر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور فرمایا پھر پڑھ. اس نے پھر پڑھنا شروع کیا. لکھا ہے کہ فراق رسول میں حضرت عمر اتنے علیل ہوئے کہ 7 دن تک اہل مدینہ آپ کی تیمارداری کرتے رہے ہیں. بے وفائی نہ کرنا یار. اور چلے حضور سے مانگ لینا، حضور سارا کچھ ہی عطا فرماتے ہیں. یہ اصل میں کیمرہ لگا ہوتا ہے، اس سے بڑا ڈر لگتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آگے نہیں جانی چاہیے، لیکن میں اکثر و بیشتر بچوں کو سنا بھی دیتا ہوں کیونکہ اب تو حالات ہی ایسے ہیں کہ میری ایک بات بھی نہیں رکے گی. کبھی کوئی وقت تھا حضرت میں مولوی بن رہا تھا تو کسی سے نا میری امی نے رشتہ مانگا، تو بس وہ ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھے، انہوں نے انکار کر دیا. اپنی جگہ ہر ایک کو اپنی بیٹی پیاری ہوتی ہے. مولوی یہ دیکھو سائیکل ہے، پتہ نہیں اپنی بھی روٹی پوری ہونی ہوں کہ نہیں ہونی ہے، تو ساڑی انہوں کتوں کھوائے گا. میں حضرت جی میں اس رات بڑا رویا نبی علیہ السلام کی بارگاہ. میں آپ کو سچ مسجد میں بیٹھا ہوں، میں بڑا رویا. میں حضور اسی ہوں آپ دی نوکری کریں گے تو سانوں ہوں کسی نے دھی بھی نہیں دینی ہے. جو میں آپ کو چٹی چمڑی کی بات کہہ رہا ہوں نا ہے، ان سانوں کسی نے دھی بھی نہیں دینی. اور پھر حضرت جی اللہ نے اتنا نوازا کہ الحمدللہ میرا اس وقت جو سسرال ہے وہ سارا جرمنی سے تعلق رکھتا ہے. ہاں حضور اتنا نوازتے. کبھی نہ بے وفائی کرنا، حضور سے مانگو، کس نے منع کیا آپ کو مانگنے؟ لیکن حضرت جی بے وفائی نہ کرنا. اب دیکھو حضور کس کس طرح عطا فرماتے ہیں. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو الخیر آپ فرماتے ہیں میں حاضر خدمت ہوا. محبوب فرمانے لگے ابو الخیر ہمارا مہمان ہے اور 5 دن کا بھوکا ہے، یہ لے پھر روٹی کھا. اللہ
کہتے خواب میں نبی علیہ السلام نے مجھے روٹی عنایت فرمائی. کہتے میں نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا بیٹھا نا فرماتے تھوڑی تھوڑی توڑ کے میں روٹی کھا رہا تھا. اس ساتھ حضور نبی علیہ السلام کے روح مبارک کی زیارت کر رہا تھا. اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا ہے جنوں ویکھ کے چند شرمائے ہے, بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جائے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں, آپ فرماتی ہیں وہ زنان مصر جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹنی, خدا کی عزت و عظمت کی قسم اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی حضرت ہیں. اس لیے تو کسی نے کہا تھا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں ہیں. وہاں دیکھ کے کٹی بھی تو انگلیاں, یا بغیر دیکھے ہی ممتاز قادری نے جان پیش کر دی حضرت ہیں, یا بغیر دیکھے ہی علم الدین نے جان پیش کر دی. اور الحمدللہ آج بھی لاکھوں تاجدار ختم نبوت کے پروانے اپنی جانیں پیش کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. ہاں حضرت مسائل حضرت نے یاد کر, وہ یہ ان کی حضرت جی بڑی چال ہوتی ہے, کبھی عورت کبھی مال کبھی ویزا, نہ تھوکنا بھی نہ تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پر, بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں ہیں. ہاں ہم تھوکتے نہیں ان کتوں کے پرونٹھوں پر, حضور کی در سے جو سوکیاں بھی مل جائیں ہمارے سر کا تاج ہیں حضرت جی. ہاں جی ہاں جی الحمدللہ حضرت جی. اور یہ آپ نہ سمجھنا کہ ہم یہاں ہی بیٹھے ہیں, ہم نے بڑے بڑے امتحان دیے ہیں حضرت جی. یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا ویزا چٹی چمڑی, یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں ہی آفریں نہیں ہوئی کوئی, ان کو پتا تھا اس کی زبان میں اللہ نے زہر رکھا ہوا ہے. کوٹھیوں کی آفریں ہوئیں, جیڑی گڈی کہنا تینوں داں گے. ہاں جی میرے پاس تو مہران ہوتی تھی, جیڑی گڈی کہیں گا تینوں داں گے, نال ہے جتھے کہیں گا ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں اوتھے نکاح کرواؤں گے, جیڑے ملک دا کہیں گا تینوں ویزا لوا کے داں گے, نیشنلٹی لے کے داں گے. لیکن ہمارا کل بھی یہی نعرہ تھا, ہمارا آج بھی یہی نعرہ ہے, تھوکتے نہیں ہم تخت سکندری پر, بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں ہے. آج کل حضور نے سٹی عطا فرمائی, اسی ایدے جی راضی ہیں, اسی ایدے جی راضی ہیں الحمدللہ. اور انشاءاللہ حضور بڑا کچھ عطا کر رہے ہیں اور بڑا کچھ کریں گے بھی. وہ میں مختصر کروں گا ٹھیک ہے. اللہ ماشاءاللہ تاریں ہم جڑ چکی ہیں حضرت جی ہیں, ان پہ فجر تک لگے رہو. لیکن یہ لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. وہ آخر پہ نا اس نے جب سارے حربے صحابی رسول پہ آزما لیے, پھر آخر پہ اس نے کیا کیا, اس نے لک منگوا کے نا تارکول اس نے جو ہے نا پھر آفر دی, ابھی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پھر جان بخشی جائے گی. جان ہے یہ انہوں نے قربان کرن لی ہے, جان دی ہوئی تو اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ہے. وہ لکھا ہے کہ آگ لگ گئی ہے, وہ چمڑی جل رہی تھی, وہ چمڑی چربی پگھل رہی تھی, اس نے پھر آفر دی, اگر کہیں تو ابھی بھی بچ سکتی ہے. آخر وہ صحابی رسول زمین پہ گر گئے. پھر آخری آفر آئی کہ بس ایک کام کر دینا. وہ کیا, جب میں جل جاؤں نا اور میرا وجود خاک میں تبدیل ہو جائے, بس اتنا کام کرنا, جو راستہ مدینہ جاتا ہو نا میری خاک اس راستے میں بچھا دے. ہو سکتا ہے یہ خاک کو ہوا اڑائے اور یہ در مصطفیٰ پہ چلی جائے. ہیں بڑے امتحان دیے ہمارے بڑوں نے حضرت جی, کبھی نہ پھرنا, اسی پہ پیرا دینا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. انشاءاللہ اللہ قبلہ صاحبزادہ صاحب کا سایہ سلامت رکھے. جتنے بھی یہ تاجدار ختم نبوت کے غلام ہیں, جتنے بھی ختم نبوت کے جالے ہیں, اللہ سب کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ 9 اکتوبر کی بلا 9 اکتوبر انشاءاللہ ٹھیک ہے جی. پھر انشاءاللہ ایسے مڑ بلوچاں پھر ایسے لیاں رلن گیاں تو پھر اپنے یار نو یاد کر کے رون گیا ہیں. ہمارا کام ہی ہے. میں مجھے یاد ہے یہ جو ہے نا پھر سارے رل کے جو ہے نا روئیں گے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ محبوب نے روٹی عنایت فرمائی اور میں کھا رہا تھا اور ساتھ محبوب کی دید کر رہا تھا. فرماتے کھاتے کھاتے نا کیا ہوا, میں نے آدھی روٹی کھا لی, آدھی کھا لی, آدھی ابھی ہاتھ میں تھی, رہتی تھی کھانے والی, ابھی کھانی تھی میں نے, میں چاہتا تھا کھانا اس کو,
کیونکہ ایسی روٹیاں روز روز تو نہیں نا ملتی ہیں حضرت. اب فرماتے میں چاہتا تھا کہ ساری کھاؤں. اب فرماتے کیا ہوا؟ آنکھ کھل گئی حضرت. میں نہیں کھا سکا آدھی روٹی, آدھی ہاتھ ہی میں رہ گئی اور آنکھ کھل گئی, میں بیدار ہو گیا. لیکن کہتے ہیں قربان جاؤں ان کے کرم پہ, کہتے ہو بیدار تو ہو گیا لیکن آدھی پھر بھی ہاتھ ہی میں تھی. ہاں جی, نہ چٹی چمڑی لی ادھر ادھر ہوئی ہو حضرت, نہ بھی ادھر. حضور سے مانگو حضرت. حضور نبی علیہ السلام سارا کچھ ہی عطا فرما. یہ میں آخری بات ہو, اس کے بعد قبلہ نے بیٹی کے حوالے سے. اچھا چلو جی, ہم سارے تو بیٹھے ہی غلام ہیں نا, ٹھیک ہے جی, ہم سارے تو بیٹھے غلام, ٹھیک ہے جی. یہ سائی وال شریف جامعہ فریدیہ, ٹھیک ہے جی, مدینۃ الرسول کتاب کا نام ہے. حضرت منظور احمد شاہ صاحب نے اس کو, مجاہد تھے یہ بھی, ٹھیک ہے جی. مختصر حضرت جی بس یہ بچوں کے لیے کہ یہ تاریں, یہ کنیکشن کمزور ہو نہیں, اس کو مضبوط کرو, حضور سے اپنا رشتہ مضبوط کرو غلامی کا. وہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے حج کر لیا, مدینہ پاک حاضر خدمت ہوئے, نبی علیہ السلام نے بلایا. کہتے ہیں جس کمرے میں ہم ٹھہرے نا, وہاں ہمارے جو روم میٹ تھے نا, وہ پاکستان سے آئی ہوئی ایک سیاسی شخصیت تھی. حضرت نے ان کا نام نہیں لکھا کہ وہ کون تھے. حضرت کہتے ہوا کیا, ہم بیٹھے نا روٹی کھا رہے تھے, کمرے کا دروازہ کھلا تھا تو ایک بلی اندر آ گئی. کہتے ہم نے بڑی محبت کا اظہار کیا, بھائی شہر محبوب کی بلی ہے. کہتے اس وقت جو تھا نا اس کو پیش کیا, اس نے قبول کر لیا, ٹھیک ہے جی. اگلے دن پھر آئی, تیسرے دن پھر آئی, چوتھے دن پھر آئی, پانچویں دن پھر آئی. کہتے محبت اتنی بڑی کہ وہ جو سیاسی شخصیت آئی ہوئی تھی, انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جاتے ہوئے بلی پاکستان لے کے جانی جی. پاکستان کال کی ایمبیسی میں, انہوں نے ادھر کال کی, اجازت مل گئی. وہ کہتے ہیں بھاویں سارا کچھ ہی لے جو, ان کو کیا پتا بے قدروں کو. وہ پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی, ایک آرڈر پہ پنجرہ بنوایا, ٹھیک ہے جی. تو لکھا ہے کہ جس رات آخری رات تھی نا مدینہ پاک, صبح روانگی تھی پاکستان کے لیے, جب رات کو سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہے, محبوب کی بارگاہ میں حاضری ہے. اور محبوب فرما کیا رہے ہیں, جس کا مفہوم ہے حاجی جویں تو خیریت نہ لایا سیں اللہ تینوں لے جائے, بس ایک کام کری ساڈی بلی نہ لے کے جائیں, ساڈی بلی نہ لے کے جائیں. وہ لکھا ہے منظور قبلہ نے کہ وہ حاجی نا خواب ہی میں عرض کرتا ہے محبوب اجازت دو کہ میں بلی لے جاؤں. تو آگے سے محبوب علیہ السلام فرماتی حاجی تجھے کس طرح اجازت دے. 4 راتیں گزر گئیں, بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے محبوب مدد فرماؤ مدینہ چھڈون لگا جی. وہ تو بلیوں کو بھی نوازتے ہیں, تم رو گے تمہیں نہیں نوازیں گے. ہم نے رونا چھوڑ, ہم نے ڈنگے سیدھے راستے اختیار کر لیے. نہیں رویا کرو, حضور نبی علیہ السلام کو پکارا کرو, یاد کیا کرو. اور یہ جو دوریاں اس کو ختم کرو. اٹھو سرگی, جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا, کھلا ہویا دربار محمد عربی دا. محبت کرو حضرت جی. وہ قبلہ نے بیٹیوں کے حوالے سے, ٹھیک ہے جی, بیٹیوں سے محبت کرنی ہے, ٹھیک ہے جی, بیٹیوں سے محبت کرنی. بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں, ان سے بڑی, اور یہ بھی بڑا پیار کرتی ہیں. میں آج بھی قبلہ صاحبزادہ صاحب کو بتا رہا تھا کہ یہ دیکھو کتنا پیار کرتی ہیں. اللہ میرے 2 بیٹے بھی ہیں, تو میں ظاہر سفر پہ رہتے ہیں حضرت جی. جمعے کو زیادہ تر گھر جانا نصیب ہوتا ہے, باقی تو سفر پہ ہیں حضرت جی. یا اگر گھر جائیں گے بھی تو اس وقت جائیں گے جب بچے سوئے ہوئے ہیں, بچے اسکول چلے جائیں گے, ہم پھر اٹھ کے نکل جاتے ہیں سفر پہ. وہ کئی دن ہی بچوں کو دیکھتے. تو میرا سسرال میرے بالکل قریب ہی ہے. تو میرا جو سب سے چھوٹا بردر ان لا ہے وہ گھر ہی کو کمپیوٹر پہ نا, اس کا کو امریکہ کام ہے, وہ پھر گھر میں ہی کرتا ہے. تو کل میری چھوٹی بیٹی سے نا میری ملاقات ہو گئی, تو مجھے بڑا لاڈ پیار کر کے کہتی ہے ابو بابا آپ صحیح بابا نہیں ہیں. میں کیوں, کیا ہوا ہے؟ وہ جو ماموں ہیں نا وہ صحیح بابا ہیں. کیوں؟ وہ گھر اپنے بچوں کے پاس ہی رہتے ہیں, آپ کتنے دن ہمیں نظر ہی نہیں آتے ہیں. اتنا پیار کرتی ہیں یہ بڑے پیار کرتی ہیں بیٹیاں حضرت, ٹھیک ہے جی. ہم بیٹا روتے ہیں نا, ٹھیک ہے بیٹا, لیکن یہ بیٹیاں, اور میں نے دیکھا حضرت جی جب بھی باپ یا ماں پہ آزمائش آئی آگے بیٹیاں ہی بڑھتی ہیں حضرت, آگے یہ بڑھتی ہیں. اور میں جس حوالے سے کہا, میں ایک دن نا وہ
اپنے گھر بیٹھا ہوا تھا، اور یہ دن تھے یہ پچھلی میرا تقریباً سردیوں کے. وہ بچے نا کھیل کھیل رہے تھے، میں بیٹھا دیکھ رہا تھا نا، میں مطالعہ کر رہا تھا. کھیل کیا کھیل رہے تھے؟ میرا بیٹا، میری 2 بیٹیاں اور ایک میری بھانجی، میری بہن کی بیٹی، کیونکہ میرا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ بھی 2-2.5 سال کا، وہ کھیل نہیں سکتا. کھیل کیا کھیل رہے تھے؟ 4 پرچیاں تھیں، ایک پہ لکھا تھا بادشاہ، ایک پہ لکھا تھا وزیر، ایک پہ لکھا تھا قاضی، اور ایک پہ لکھا تھا چور. اب جو بادشاہ بنتا تھا نا، وہ سب سے بری جو حالت ہے وہ چور کی کرتا تھا. ٹھیک ہے، وہ بیٹا ذرا بڑا ہے، تھوڑا ہے بھی ہوشیار. ٹھیک ہے جی، اس نے کیا کیا ہوا تھا، اس نے پرچی کو نا تھوڑا سا پھاڑ دیا ہوا تھا. وہ بچیاں سادی تھیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ بار بار خود ہی بادشاہ والی پرچی اٹھا لیتا تھا، اور ان بیچاریوں سے نا میرے بوٹ پالش کرو، میرے نوڈل بنا کے لاؤ، مجھے دودھ پانی میں روح افزا ڈال کے دو. میں بیٹھا، میں بھائی ایڈی بھی کیڑی گل آ گئی کہ یہی ہر باری بادشاہ بنن ڈیا، دال میں کچھ کالا ضرور ہے، کچھ تو ہے. میں نے جب بنظر غور دیکھا تو اس نے اپنی پرچی پھاڑی ہوئی تھی. میں نے کہا جی کھیل فنش. میں نے اپنی بھانجی کو کہا بیٹا تو ذرا بہ ہوں، ذرا میں نے کھیڑ لیں. ٹھیک ہے جی. میں نے کہا جی پرچیاں دوبارہ لکھی جائیں گی، بادشاہ، وزیر، قاضی، چور. میں نے کیا کیا، بادشاہ والی پرچی پہ نا میں نے ٹک لگا دیا پین سے. اور یہ میری بڑی بیٹی ہے نا اسما، 7-8 سال کی. میں نے کہا اسما جس پہ ٹک لگا نا یہ تم نے اٹھانی ہے، تم نے اس دفعہ بادشاہ بننا ہے، تو پھر اس سے جو ہے نا کچھ کروانا. لو جو ہم نے پرچیاں اٹھا لی، میں نے بھی اٹھائی. اب پرچیاں اٹھا کے پھر بتانا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا کیا عہدہ ملا ہے. میری بیٹی نے اٹھائی تو وہ بن گئی بادشاہ. میری چھوٹی جو بیٹی ہے اس نے اٹھائی، وہ بن گئی وزیر. تو جو میرا بیٹا ہے وہ بن گیا قاضی. اور میں نے جب کھولی تو میرے پہ لکھا ہوا تھا چور. اب حضرت جی ظاہر ہے ہمیں بھی ذرا عادت پڑ گئی ہوئی ہے، پہلے ہی تو نے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں. اب تعریفیں سن سن کے ہم بھی خراب ہو گئے ہوئے ہیں. تو اب یہ بتانا میرے لیے بڑا اوکھا کام تھا کہ میں چور ہوں. وہ اب سارے میری طرف دیکھ رہے ہیں. تو میری جو بیٹی ہے نا چھوٹی، مجھے کہتی بابا آپ بتائیں آپ کیا ہیں. تو میں بڑا شرمندہ سا ہو گیا نا، میں نے کہا جی میں چور ہوں. تو میں مسجد میں بیٹھا ہوں حضرت. اللہ کچھ احباب نے مجھے باتیں بھی کی، یہ اپنے پاس سے باتیں گھڑ کے سناتا ہے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے جی، میرا اللہ حاضر و ناظر ہے، میرے محبوب دیکھ رہے ہیں، میرے محبوب سن رہے ہیں حضرت. بالکل کوئی جھوٹ نہیں اس میں. وہ شدت سے آ کے نا لپٹ گئی میرے ساتھ، شدت سے آ کے نا لپٹ گئی میرے ساتھ زور سے. اس نے دبایا جتنی اس میں طاقت تھی حضرت، اور دبا کے رو کے مجھے کہتی ہے میرے بابا چور نہیں ہے. یہ بیٹیاں ہوتی ہیں، یہ بیٹی کہہ سکتی ہے حضرت. یہ اس لیے حضرت اپنی بیٹیوں سے محبت، اور محبت کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ محبت میں ان کو حضور سے دور کر دو حضرت. نہیں حضرت، ان کے دوپٹوں کی حفاظت کرو حضرت، ان کی چادروں کی حفاظت کرو. وما علینا الا البلاغ المبین. پتر دیکھو، میں ساڈے سنیاں دی جڑی محفلاں دا اینڈ ہے نا بڑا خطرناک ہوندا ہے. حقی پتر یہ رب کا گھر ہے، یہ آپ نے محبت میں کیا، یہ آپ کو بالکل اس کی اجازت نہیں ملے گی. بیٹھے رہے، بیٹھ جو رہی، بیٹھ نہ محفل کریں خراب.